نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا الہی آمین۔ چلیے آغاز کرتے ہیں۔ آج ہماری تفسیر کلاس کا دوسرا دن ہے، دوسری کلاس ہے۔ پہلی کلاس میں ہم نے سورۃ البقرہ کا آغاز کر لیا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے سورت کے آغاز میں ہی قرآن مجید کی حقانیت کو واضح کر دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر کیا فرمایا تھا کہ ھدی للمتقین، یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ متقی لوگوں کی صفات کون سی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ غیب کیا ہے؟ غیب سے مراد دیکھیں فرشتوں کا ہونا، جنت اور جہنم کا ہونا، ہر چیز جو ہے ایسی جو ہمارے ادراک سے، ہماری سوچ سے، ہمارے فہم سے باہر ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے تقاضا کر رہے ہیں قرآن مجید میں کہ مومن جو ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیب پر ایمان لائیں۔ اور پھر ساتھ ہی متقین کی دوسری صفت ہمیں بتائی گئی تھی جو ہم نے لاسٹ ویک پڑھی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ اور نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ نماز قائم کرنا صرف نماز پڑھ لینا نہیں ہے، اس کی شرائط ہیں جو ہم نے پہلے بھی دیکھی کہ اس کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے، طہارت کا اہتمام کیا جائے، مسنون طریقے پر جو ہے اس کو ادا کیا جائے، اور اس میں انسان کا دل جو ہے وہ حاضر ہو۔ تو یہ ہے دراصل نماز کو قائم کرنا۔ تو ہم سب اپنی نمازوں کا بھی جائزہ لیتے رہیں کہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں آیا وہ قائم ہوتی ہیں، آیا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور موجود ہوتی ہیں۔ ہم تو جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہمارے دل اللہ کے آگے جا کے حضور پیش ہوتے؟ تو یہاں پر جائزہ لینے کی ضرورت ہے اپنے آپ کی کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ اگر ہم نے اس کے قرآن سے رہنمائی لینی ہے تو کیسے ملے گی، ہدایت لینی ہے تو کیسے ملے گی، کہ ہمیں یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں۔ یہ متقین کی صفات ہیں۔ پھر ساتھ ہی کیا کہا تھا کہ فرمایا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ چھپے اور کھلے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں رزقناہم کی ہم نے ڈیفینیشن کیا پڑھی تھی؟ اس سے تو ہم عام طور پہ مال ہی مراد لیتے ہیں نا، کہ اللہ نے کیا کہا، جو کچھ ہم نے ان کو دیا، جو رزق دیا، تو رزق میں مال تو آتا ہی ہے، لیکن اس میں ہم نے کیا بات کی تھی لاسٹ ویک کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بھی صلاحیتیں دی ہیں، مجھے اور آپ کو جو بھی آزاد دیے ہیں اور جو بھی صلاحیتیں ہیں، تو یہ اس سے مراد وہ بھی ہے، ان کو بھی ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ کا انعام ہے ہم پر، خواہ وہ رزق ہے، مال ہے۔ آیت نمبر 3 کو ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مال بھی دیا ہے، اس کو بھی اللہ کے راستے میں لگانا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، کان دیے ہیں، وہ مکمل اعضاء، تو میں اور آپ دیکھیں، جائزہ لیں کہ کیا ہم ان کو اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، یا صرف ان سے دنیا داری کے کام کرتے ہیں، یا مال جو ہے وہ صرف دنیا کی آسائشیں خریدنے میں استعمال ہوتا ہے، اور میری اور آپ کی آنکھیں جو ہیں یہ دنیا کی جو لغویات ہیں وہ صرف وہ دیکھنے میں مصروف ہیں۔ ہمارے کان حق کو سنتے ہیں، یا ہمارے کان صرف دوسروں کی غیبتوں اور گوسپس کو سنتے ہیں؟ اور ہماری زبانیں کیا ہیں؟ ہماری زبانیں کیا اللہ کے ذکر سے تر ہیں؟ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کو، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے کلام کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے؟ تو یہ ہے دراصل وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا مطلب۔ پھر فرمایا والذین یؤمنون، پھر ساتھ ہی مومنین سے کیا تقاضا کیا گیا؟ متقین سے کہ وہ قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یہ نہیں سوچتے، ان کے دل میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، کہ خدا مطلب اس کو کہیں گھڑ تو نہیں لیا۔ ایسا کوئی خیال کسی مومن اور متقی کے دل میں نہیں آتا، وہ جانتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کلام ہے۔ اور پھر ساتھ کیا تقاضا کیا کہ وما انزل من قبلک، یعنی اس سے جو پہلے والی کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان لانا متقین کی صفت ہے۔ اب ایمان لینے سے مراد ہم نے کیا بات کی تھی
تھی کہ ہم سمجھیں کہ یہ کتابیں جو ہیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، لیکن دیکھیں آج ہم ان کتابوں سے رہنمائی نہیں لے سکتے۔ ہمارا یقین یہ لانا تو ضروری ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، لیکن ہم نے ان سے رہنمائی نہیں لینی، کیونکہ ان کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، خواہ وہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، کیونکہ ان کے علماء نے اس میں بہت ساری تبدیلیاں کر لی ہیں۔ تو آج وہ شریعتیں جو ہیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں، ویسے بھی جب اسلام آیا تو وہ شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ اور پھر سب سے پہلے جو اور ہم نے متقین کی جو صفات پڑھی تھی جو کہ بہت اہم ہے، اللہ تقاضا کر رہے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ہم نے پچھلی دفعہ یہیں پر بات کا اختتام کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ میں اور آپ یعنی متقی جو ہم اس کتاب سے ہدایت لینے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہم کیا کریں، آخرت پر یقین رکھیں۔ یہاں ایمان نہیں لانا، یہاں مجھ سے اور آپ سے کیا مانگا گیا ہے، یقین مانگا گیا ہے۔ یقین کریں کہ آخرت ہے۔ دیکھیں میں اور آپ یقین کریں گے، یا جو بھی انسان یقین کرتا ہے کہ آخرت ہے، روز قیامت مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کے آگے جواب دینا ہے، تو پھر کیا ہوگا، عمل بدل جائیں گے، ڈائریکشن بدل جائے گی، سوچ بدل جائے گی، مجھے اور آپ کو فکر پڑ جائے گی کہ میں نے اور آپ نے یہاں وقت ضائع کرتے نہیں رہنا، میں اور آپ یہاں وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں آئے، بے مقصد نہیں آئے، ایک آخرت ہے، ایک آخرت ہے جس میں نے اور آپ نے جا کے اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے۔ ایک ایک سیکنڈ جو میں اور آپ یہاں لگا رہے ہیں نا، اس آخرت میں اس کا اجر اور ثواب ہمیں ملے گا۔ تو دیکھیں میرے اور آپ کے ہر انسان کے لیے دو ہی وہاں پر آخرت میں انجام ہوں گے، جیسا ہم اس دنیا میں کر کے جائیں گے۔ تو جب مومن متقی ایمان لے آتا ہے نا، یقین رکھتا ہے کہ آخرت ہے، تو پھر دیکھیں جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، کس نیت سے کہ آخرت میں مجھے اجر ملے گا۔ اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، کس نیت سے کہ اللہ مجھے اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر ساتھ ہی کیا کہ ہر نیکی اس لیے کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر دیں گے۔ تو آخرت پر یقین ہونا ضروری ہے۔ یہ میرے اور آپ کے عمل، جس انسان کو آخرت پر یقین ہوتا ہے نا، دیکھیں یقین کیوں مانگا، میں اور آپ جانتے ہیں کہ قیامت آئے گی، میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں موت بھی آئے گی، ہماری اللہ سے ملاقات بھی ایک لازمی امر ہے۔ اور دیکھیں کوئی بھی انسان موت کی حقیقت سے تو انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اب جب ہمارا یقین آ جاتا ہے نا آخرت پر، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر جو عام لوگوں میں اور ہم میں کیا فرق ہو جاتا ہے، عام مسلمان میں اور ہم میں کیا فرق ہو جاتا ہے۔ عام مسلمان کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، دنیا داری بھی ہو رہی ہے اور آخرت بھی ہو رہی ہے، جبکہ مومن اور متقی کیا کرتا ہے، اس کا یقین ہو جاتا ہے نا، اس کا ایک ایک عمل جو ہے وہ آخرت کے لیے ہوتا ہے، فوکس کرتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں میں اور آپ یہاں پر، جب میں نے لاسٹ ویک بھی یہی بات کی تھی کہ میں اور آپ یہاں پر ہارڈلی بہت آئیڈیل لائف گزاریں، بہت لوگ خواہش بھی کریں تو 100 سال سے اوپر کوئی بھی نہیں جائے گا۔ 100 سال سے اوپر اب کسی کو عمر نہیں ملتی، ہارڈلی کوئی دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں کہ 100 سال سے اوپر چلے گئے۔ تو میں اور آپ اگر 80 90 ہارڈلی 100 سال بھی جی کر چلے جائیں گے تو وہ آخرت جو کہ ان لمیٹڈ ہے، انفینٹی ہے، وہاں پر اس جگہ پر وقت کا اختتام ہو چکا ہے، وہاں وہ آخرت وہ ہے جس کا کبھی خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ تو دیکھیں اس آخرت میں متقی جو ہے نا جب یقین لے آتا ہے تو وہ پھر عمل کیوں کرتا ہے کہ یہ چھوٹے سے 60 70 80 سال میں کچھ کام کر جاؤں اور اس آخرت میں جو کہ ختم ہی نہیں ہونی، وہاں پر مجھے اجر ملے گا۔ جبکہ دیکھیں جس کا ایمان نہیں ہوتا نا، یقین نہیں ہوتا آخرت پہ، وہ کہتا ہے مجھے سب کچھ یہیں مل جائے، اس کا آخرت پہ یقین نہیں ہوتا، بلیو نہیں ہوتا، کہتا ہے جو بھلائی ملنی ہے یہیں مل جائے، اب جو مال ملنا ہے یہیں مل جائے، ہر چیز کے لیے وہ حلال اور حرام راستے بھی اختیار کر لیتا ہے۔ تو جب آخرت پہ یقین ہوتا ہے تو انسان ڈرتا ہے، بچتا ہے گناہوں سے کہ میں نے جا کر اس آخرت میں جواب دینا ہے۔ تو یہاں پہ مجھ سے آپ سے کیا تقاضا کیا گیا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تو میں نے اور آپ نے اس آخرت پر یقین رکھنا ہے کہ ہمیں جا کر اس وقت میں داخل ہونا ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس آخرت میں داخل ہونا ہے جس کا کوئی انجام نہیں ہے، جب موت نہیں آئے گی۔ میں اور آپ جو یہاں سے لے کے چلے جائیں گے اس کی بیسس پہ میں اور آپ کا، میرا اور آپ کا ایک انجام ہوگا۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ انجام ہمارا جنت کے راستوں میں ہو، اور اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارا انجام جہنم کے راستوں میں ہو یا عذاب کے راستوں میں ہو۔ پھر آگے یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات ہیں، دراصل یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ یعنی دیکھیں یہاں پہ اسلام کی 3 بنیادی ارکان کا اجمالاً ذکر کیا گیا ہے جو پیچھے صفات
بتائی گئی ہے نا. اور اجمال ہی کی وجہ سے روزہ اور حج کا ذکر نہیں کیا گیا. پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کا بھی ذکر کر دیا، ایمان کا بھی ذکر ہو گیا، لیکن روزہ اور حج کا ذکر نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جس متقی کے اندر وہ والی کوالٹیز پیدا ہو جائیں گی نا، تقوی آ جائے گا، تو پھر کیا ہوگا، وہ نماز روزہ حج کیا، وہ ایک ایک عمل جو ہے وہ اللہ کی بندگی میں اطاعت میں جو ہے وہ ادا کرے گا، ایک ایک عمل اس کا اللہ کی اطاعت میں ہوگا. اور انسان خود ایکٹیو ہو جائے گا، ہر کام میں سوچے گا کہ کیا اس کام کو کرنے سے میرا اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. پھر اس کی جو عمل کی بنیاد ہے نا وہی چینج ہو جائے گی. تو دیکھیں اس پہ ایک حدیث ہے، طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور اس طریقے سے تھا، پراگندہ بالوں کے ساتھ آیا، اور اس کی کوئی بات بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بھن بھن کرتی آواز کی طرح اس کی آواز سن رہے تھے. وہ نزدیک آیا تو معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آیا تھا کہ اسلام ہے کیا، مجھے بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں 5 نمازیں ادا کرنا ہے. اس نے کہا اس کے علاوہ تو میرے ذمے کچھ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، الا یہ کہ تم نفل نماز میں سے کوئی نماز پڑھ لو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا. اس شخص نے پھر پوچھا کہ اس کے علاوہ تو میرے ذمے کوئی روزہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، الا یہ کہ تم کوئی نفلی روزہ رکھ لو. اور پھر اس نے پوچھا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا. یعنی ہم نے مال خرچ کرنے کی بات کی ہے نا، تو مال خرچ کرنے میں زکوٰۃ بھی آتی ہے، صدقات بھی آتے ہیں. تو یہاں پہ زکوٰۃ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا. تو اس نے پوچھا کہ بس اور کوئی صدقہ میرے ذمے تو نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، الا یہ کہ تم کوئی نفلی صدقہ کرو. یعنی فرائض کی جو لسٹ ہے نا وہ اس کو دے دی، نوافل تو انسان اپنی خوشی سے ادا کرتا ہے نا. پھر وہ شخص پیٹ موڑ کر چلا تو یہ کہتا جاتا تھا اللہ کی قسم، نہ میں اس میں سے کچھ بڑھاؤں گا اور نہ کچھ گھٹاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سچا ہے تو پھر یہ اپنی مراد کو پہنچ گیا. یعنی اگر یہ سچ کہہ رہا ہے اور یہ واقعی ایسا کرے گا، ان چیزوں پہ فرم ہو جائے گا اور ان فرائض کو ادا کرے گا، کوتاہی نہیں کرے گا، تو یہ کامیاب ہو جائے گا. یہ بخاری کی حدیث ہے کتاب الایمان سے. تو دیکھیں اس حدیث میں نماز، روزے اور زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، ایمان کے بارے میں بتایا گیا. تو حج کے بارے میں کیوں نہیں؟ حج ہمیں بھی پتہ ہے کہ پلر آف اسلام ہے. تو حج کے بارے میں دیکھیں، حج جو ہے نا وہ پوری زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور وہ بھی کس پہ فرض ہے؟ جو حیثیت رکھتا ہو. تو اس لیے اس کا جو ہے یہاں پر اجمالاً جو اس حدیث میں وہ پھر ذکر نہیں کیا گیا تھا. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں کیا کہا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر بھی ہیں اور یہی لوگ ہیں جو مفلحون ہیں. مفلحون فلاح سے ہے، فلاح کا مطلب ہے کامیابی. فلاح سے مراد ہے دوزخ کے عذاب سے نجات اور جنت میں داخلہ. دیکھیں ہم میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہماری ڈیفینیشنز کیا ہیں. ہم دنیا میں دیکھیں تو ڈکشنری کیا ہے ہماری کامیابی کی، فلاح کی. اگر کسی اسٹوڈنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو کوئی اسٹوڈنٹ کسی کے لیے انتہائی کامیابی کیا ہوگی کہ اس کو ہارورڈ میں، آکسفورڈ میں، ییل میں ایڈمیشن مل جائے. اگر کسی پریکٹیکل جو آدمی ہے، عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان سے پوچھا جائے تو وہ کیا کہیں گے کامیابی کیا ہے؟ ایک بہت بڑا گھر، بنگلہ، مینشن، فارم ہاؤس، اور اس کے علاوہ ایک پورا فلیٹ گاڑیوں کا. اور اس کے علاوہ خواتین کی کامیابی آپ کس چیز میں ہوتی ہے؟ دیکھیں ہماری کامیابیوں کی ڈیفینیشنز چیک کریں. اللہ مجھے اور آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ فلاح کون سی ہے؟ یہی لوگ کامیاب ہے. جبکہ اگر آپ دیکھیں ہم نے اپنی ڈکشنری میں اور آپ اپنی ڈکشنری میں اس چیز کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ کامیابی کیا ہے اور ہم نے کس کامیابی کے لیے ایفرٹ کرنی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں پہ کامیابی کی ڈیفینیشن دی ہے، اور بالکل آغاز میں سورۃ البقرہ کی دی ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. میں نے اور آپ نے سورۃ الفاتحہ میں اللہ سے اہدنا الصراط مانگی تھی، سیدھا راستہ مانگا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہدایت کا راستہ قرآن بھی ہے، متقین کی وہ صفات بھی ہیں، اور پھر ساتھ کیا بتایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان کامیاب لوگوں میں شامل کرے. میرے اور آپ کے جو سوچنے کا انداز ہے وہ کامیابی کو اس طرح سے لے جو اللہ نے ڈیفائن کی ہے، جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، جو کہ حقیقی کامیابی ہے. اب آپ دیکھیں دنیا میں بڑے سے بڑے، آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا تھا، برج خلیفہ کا جو اونر ہے وہ ان کی وفات ہوئی. تو آپ دیکھیں کہ ان کی قبر کہاں. اگر ان کی قبر کا موازنہ کیا جا رہا تھا، ایک تصویر سرکولیٹ کر رہی تھی، ہم سب نے دیکھا
دنیا کی کامیابی قبر میں نہیں جائے گی، قبر میں کون سی کامیابی جائے گی؟ میرے اور آپ کے ساتھ وہ کیا ہے؟ ہدایت، وہ کیا ہے؟ متقی ہونا، وہ کیا ہے؟ وہ اعمال جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتا دیے ہیں۔ پھر فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کافروں کے لیے کہا گیا کہ ان الذین کفروا، کہ یہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں نا، جو کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ آپ ان کو خواہ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ایک جیسا ہے ان کے لیے۔ دیکھیں دنیا میں آج بھی اگر کوئی انسان سرکشی پر آمادہ ہو نا، ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں بعض اوقات لوگ اپنی غلطی کو، اپنے گناہ کو، اپنے غلط رویے کو یا غلط سوچ کو نا جسٹیفائی کرتے ہیں، اور پھر ہم ان کو کتنی دلیلیں دے لیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے سنیں گے تو صحیح لیکن وہ لوگ قائل نہیں ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ کافروں کا بھی اسی طریقے سے حال بتایا گیا۔ دیکھیں اس زمانے کے جو کافر تھے نا، وہ بھی تو انسان ہی تھے، تو یہاں انسان کے رویوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قرآن جو ہے یہ صرف پچھلے زمانوں کے لیے نہیں آیا، یہ ایک آئینہ ہے میرے اور آپ کے سامنے کھلا ہوا، کہ میں اور آپ اس میں اپنے آپ کو دیکھیں، ہم ہر آیت میں اپنے آپ کو فٹ کریں اور دیکھیں کہ کہیں یہ میری اور آپ کی بات تو نہیں ہو رہی، کہیں یہاں پہ ہماری کسی چیز کا، کسی عادت کا، کسی سوچ کا تذکرہ تو نہیں ہو رہا۔ تو کیا کہا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ وجہ کیا بتائی گئی؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب مہر کی بات ہو رہی ہے، سیل کر دیا اللہ نے، حق کی کوئی بات یہاں سے اندر نہیں جاتی۔ کیوں نہیں جاتی؟ دیکھیں مہر کافروں کو کیسے لگتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیں اللہ تعالیٰ مہر صرف ان کافروں کے دلوں پر لگاتے ہیں جو اللہ کے ارشادات کو، اس کے احکامات کو خوب سمجھ لینے کے بعد پھر اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے ٹھکرا دیتے ہیں۔ مہر ایسے ہی نہیں لگ جاتی، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو الرحمن ہے، الرحیم ہے، وہ کیوں چاہیں گے؟ اللہ کی خواہش، اللہ کا ارادہ، اللہ کا اذن نہیں ہے کسی کے دل پہ مہر لگانا، یہ انسان کے اپنے کرتوت ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان ضد کی وجہ سے حق کو جھٹلا دیتا ہے نا، ٹھکرا دیتا ہے، تو پھر اس کے دل پہ مہر لگتی ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اور ان لوگوں نے ہٹ درمی اور تکبر کی بنا پر ان حقیقت کا انکار کر دیا جن پر ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ یعنی پتہ تو ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ انکار کیوں کر دیتے ہیں؟ سرکشی کی وجہ سے، ماننا نہیں چاہتے۔ اور پھر ساتھ دوسرے مقام پہ فرمایا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، یعنی جس بات کو یہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، اس طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگاتے ہیں جب وہ خود اپنے لیے اس مہر کا سودا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو انتظام کیا ہے، ہدایت کا سورس دیا ہے، لیکن جب کافر ماننا نہ چاہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اس کے دل کو سیل کر دیتا ہے کہ اب کوئی بات جو ہے حق کی اس کے دل تک جائے گی نہیں، اب یہ ایمان لائے گا نہیں۔ تو جب مہر لگتی ہے نا تو اس شخص کی بد نصیبی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ شخص، ظاہر سی بات ہے پھر اس کے بعد اس کے ہدایت لانے کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کا انجام ایونچولی کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو دیکھیں باقی اس کے علاوہ عام کافروں کو دیکھیں، ہر کافر کے دل پہ مہر نہیں لگتی۔ مہر کس کے لگتی ہے؟ جو انکار کرتا ہے، جاننے کے بعد انکار کرتا ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو موقع دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد کتنے زیادہ ایسے لوگ جو ریورٹ ہوتے ہیں اسلام میں، چاہے وہ کرسچنز میں سے ہوں، چاہے وہ ہندوز میں سے ہوں، تو ان کے دلوں میں خیر ہوتی ہے، جب ان کے سامنے حق آتا ہے نا تو وہ فوراً اس کو پہچان کر فوراً ایمان لے آتے ہیں۔ پھر ان کے دل جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پلٹ دیتے ہیں، ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، ان کی زندگیوں میں انقلاب آ جاتا ہے۔ تو یہ مہر جو ہے اس کا فیصلہ صرف کافروں کے حق میں، ان کافروں کے جو ضد کی وجہ سے اڑ جاتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ یہ بھی ایک پردہ جو ہے یہ کیا چیز، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جب کسی چیز کے آگے پردہ آ جاتا ہے وہ چیز نظر آنی بند ہو جاتی ہے۔ مہر تو ہوتی ہے نا، سیل ہو گئی کوئی چیز، اس کو یعنی اندر آئے گی نہیں اب، لیکن پردہ کیا ہے کہ ہلکی ہلکی سی چیز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں محسوس ہوتی رہتی ہے۔ تو ان کے آنکھوں کے آگے پردہ ہے، یعنی ان کو نظر تو آ رہا ہوتا ہے
لیکن ان کے دلوں میں نہیں جا سکتا. ان کو سمجھ تو پتا چل رہا ہوتا ہے ان کو کہ کیا ہو رہا ہے، حق کی نشانیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، حق سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، کتاب بھی پڑھ لیں گے لیکن ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے جو ان کو حق دیکھنے نہیں دیتا. پھر فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اب دیکھیں یہاں پہ مہر کی جو بات ہے نا، اس کو مزید تھوڑا سا ایکسپلین کریں، تھوڑا سا سمجھیں، کیونکہ یہ بہت ایک ڈرا دینے والی آیت ہے اور یہ ایک انتہائی بدنصیبی کا فیصلہ ہے جو کسی انسان کے حق میں ثابت ہو جاتا ہے. مہر کیوں لگتی ہے؟ دیکھیں اللہ نے انسان کو آنکھیں بھی دی ہیں، کان بھی دیے ہیں اور دل بھی دیا ہے. ہر انسان کو دیا ہے نا، مجھے اور آپ کو سب کو دیا ہے، اور کفار مشرکین مکہ کو بھی دیا تھا. لیکن یہ چیزیں اس لیے نہیں دی کہ انسان ان اعضاء سے صرف اتنا ہی کام لے جتنا حیوان لیتے ہیں. ان کے پاس بھی آنکھیں ہوتی ہیں، ان کے پاس بھی دل ہوتے ہیں، ان کے بھی کان ہوتے ہیں. تو کیا کرے انسان صرف جانوروں کی طرح کھانے پینے میں نا اپنا وقت گزار دے، اور پھر کیا کہ دنیاوی مفادات پر ہی نہ صرف نظر رکھے. یہ ہے جانور ہونا. دیکھیں ایک تو چھپایا ہے نا جانور ہمارے سامنے، اللہ نے قرآن میں مثال دی ہے کہ جو حق کا انکار کرتے، حق کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر. تو مہر کا مقصد کیا ہے کہ آنکھیں، کان اور دل جو ہیں ان اعضاء سے کام لیا جائے. اب دیکھیں انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوق تو کہتے نہیں تھکتے کہ ہم اشرف المخلوق ہیں. اللہ نے اشرف المخلوق کیسے بنایا ہے کہ اللہ نے انسان کو فہم بھی دی ہے، سمجھ بھی دی ہے، مجھے اور آپ کو شعور بھی دیا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمیں دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہیں، الگ کرتی ہیں. پھر اللہ نے کیا کیا مجھ پر اور آپ پر اور تمام انسانوں پر فضل کیا کیا کہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے آسمانی کتابیں بھی نازل فرما دی. اور پھر اس کے علاوہ یہ تو آیات ہے کتابی، کونی آیات کو دیکھیں، سورج نکلتا ہے، روز دن آتا ہے، روز رات ہوتی ہے، اور موسم بدلتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں جن کو میں اور آپ صرف عادت کے طور پہ دیکھتے ہیں. میں اور آپ اس سے کوئی سبق نہیں لیتے، میں اور آپ اس سے عام طور پہ انسان کیا کرتے ہیں، اس کو عادت کے طور پر ہی دیکھتے ہیں. کبھی بھی نہیں ہم نے اس میں سے سبق لیا کہ وہ کون ہے جو دن کو رات کو اتنے ڈسپلن سے لے کے آتا ہے. کسی دن دیر ہوتی ہے دن کے جانے میں یا دن کے آنے میں، کسی دن دیر ہوتی ہے کہ رات آئی نہیں ہے اور ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ آج تو رات ہی نہیں ہو رہی. کتنا ڈسپلن ہے. یہ آیات ہیں کونی آیات، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے یہ بھی واضح کر دی ہیں. لیکن پھر جو لوگ ان کو دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہ کریں، یعنی کیا کریں، بس ٹھیک ہے اٹس گوئنگ آن، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، یہ تو پارٹ اینڈ پارسل ہے زندگی کا، صبح بھی ہوگی، شام بھی ہوگی، سورج بھی نکلے گا، بارشیں بھی برسیں گی. ہم ان کو صرف انجوائے کرنا جانتے ہیں، ہم اس میں نہ اللہ کو کی معرفت حاصل کرتے ہیں ان سے، اور نہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ اللہ کی قدرت کو پہچانتے ہیں، نہ اس کی عظمت کو پہچانتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، دیکھیں پھر جب جو لوگ ان سے ہدایت نہیں لیتے نا، ان پر غور نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو تمام وسائل دے دیے، لیکن جب لوگ قبول نہیں کرتے، اور بعض لوگوں کا حال تو کیا ہوتا ہے، وہ صرف ہیبیچول نہیں ہوتے، وہ اس حق کو دیکھنے کے بعد الٹا اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. اب اس کے لیے مثالیں دیکھیں. اس وقت تو مشرکین مکہ تھے جو الٹا تعصب پہ اتر آئے تھے کہ ہم تو مانیں گے نہیں، اور آج بھی دیکھیے ہمارے ارد گرد ایتھزم کتنا زیادہ پروموٹ ہو رہا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو صرف سائنس کے جو ہے نا کلمے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے انکاری ہیں. جس قدر کوئی فلاسفر ہے اتنا ہی زیادہ وہ ڈیبیٹ کرے گا کہ نہیں فرشتے بھی نہیں ہیں، اللہ کا وجود بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور قرآن بھی یوں ہے. تو آپ دیکھیں آپ کو اپنے ارد گرد، ہمیں بھی آج کے دور میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ڈیبیٹ کرتے نظر آئیں گے، جو اپنی چھوٹی چھوٹی عقلوں سے اللہ تعالیٰ کو سمجھ نہیں سکے لیکن اللہ کے اگینسٹ بولتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. اور مہر لگانے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کیوں لی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں مہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لگاتے ہیں کیونکہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے لگتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں، اب آپ اس سے مثال لیں کہ اللہ نے مجھے آپ کو کان، آنکھ، دل دیے ہیں، ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر آخر کار وہ چیزیں بیکار ہو جائیں گی نا، وہ حق کے لیے استعمال ہی نہیں ہو رہی. اب آپ اس کی ہم ایک مثال لیتے ہیں. فرض کریں کسی انسان کا بازو ہے، میرا بازو ہے، میں اس کو 1 سال تک موو ہی نہیں کرتی اپنی جگہ سے، بالکل ہلاتی نہیں ہوں. یہ کام کرنے کے لیے اللہ نے دیا ہے نا، چاہے کسی بھی اچھے عمل کے لیے دیا ہے، لیکن میں اس ہاتھ کو موو ہی نہیں کرتی، پورا 1 سال گزر جاتا ہے. کیا ہوگا؟ میرا بازو بیکار ہو جائے گا، خون اندر جم جائے گا، گردش نہیں کرے گا تو یہ بیکار ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے یہ جو اللہ نے ہمیں ذرائع دیے ہیں نا، تو جب ہم ان کو استعمال نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو بند کر دیتے ہیں،
सील हो गया, अब हक के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। अब आप इससे दुनियादारी जितनी मर्जी करें, लेकिन अब आप इससे हक को नहीं पा सकेंगे। तो ये है मोहर लगना। तो हमें अपने आप को देखने की जरूरत है कि क्या हम अपनी इन चीजों को अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल कर रहे हैं कांस्टेंट, या कॉन्स्टेंटली हम सिर्फ दुनियादारी में लगे हैं। और इस बात से पनाह भी मांगनी चाहिए, और यहाँ से हमें अपने लिए सबक भी लेना है, लेसन भी लेना है। एक एक आयत से अपने लिए लेसन लें, एक एक आयत में अपने आप को झांक कर देखें कि कहीं पे मैं तो नहीं, खुदा ना खास्ता, कहीं मैं तो ऐसे किसी काम को करने में नहीं लगी कि मेरे दिल पे, मेरी कान पे, मेरी आंख पे कोई मोहर लग जाए। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे बात की गई है युखादिऊन अल्लाह, सॉरी, फिर यहाँ पे बात की गई वमिन अन्नासी मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी व मा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह सुब्हानहु तआला क्या कह रहे हैं, और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो जबान से तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए अल्लाह पर और आखिरी दिन पर भी, आखिरत के दिन पर भी, लेकिन वो ईमान नहीं लाए। अब ये किसकी बात हो रही है? जिन्होंने सिर्फ जबानें हिलाई हैं अपने ईमान का इकरार करने के लिए। ये कौन लोग होते हैं, किन का जिक्र किया जा रहा है? मुनाफिकीन का। अल्लाह ताला ने पहले मुत्तकीन का जिक्र किया, फिर काफिरों का जिक्र कर दिया कि उनके लिए तो मोहर लग चुकी। अब मुनाफिकीन का जिक्र आ रहा है, तीसरे ग्रुप का जिक्र आ रहा है कि क्या कहा, लोगों में से ऐसे भी हैं जो सिर्फ जबान से कहते हैं कि हम अल्लाह को भी मानते हैं और आखिरत को भी मानते हैं और हम ईमान ले आए हैं, और अल्लाह ने क्या कहा, ये ईमान नहीं लाए। इनके ईमान का जो दावा है ये सिर्फ जबानी है। यहाँ पर भी मुझे और आपको झांकना है कि क्या, देखिए आमतौर पे क्या होता है, ये मुनाफिकत की सिफ्त है, इंसान कहता है मैं अल्लाह पर ईमान ले आया। तो क्या अल्लाह पर ईमान लाने वाले अल्लाह की इताअत ना करेंगे? अल्लाह पर ईमान लाने वाले अल्लाह को मानेंगे नहीं? और फिर साथ इंसान क्या कहता है, आखिरी आखरत के दिन पर भी। तो देखिए मुनाफिक भले आखरत के दिन पर ये ईमान लाता रहे, लेकिन उसका कोई अमल आखरत के लिए नहीं होता है ना ऐसा। तो देखें, हम इसमें भी, हमें इस आयत में भी अपने आप को, इस आईने में भी अपने आप को देखने की जरूरत है। मैं और आप ईमान का दावा करते हैं, तो क्या हम सिर्फ दावा करते हैं? क्या हम सिर्फ कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते हैं, उसकी शराइत को पूरा करते हैं? क्या मैं और आप अल्लाह के एक एक हुक्म को मानने के लिए तैयार रहते हैं? हम एक्टिव हैं कि अल्लाह ताला मुझे हुक्म दे और उधर मैं पूरा करूं? और फिर साथ साथ क्या, कि मैं और आप आखिरत को उस तरह मानते हैं? देखिए आज क्या हाल है, अगर हम किसी मजलिस में 15 मिनट से ज्यादा भी अगर कयामत पे या मौत पे बात करेंगे ना, लोगों के ऊपर घबराहट तारी हो जाती है, ये जिक्र ना करो, ये क्या ले आए। गैदरिंग्स होती हैं, फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, डिनर्स होते हैं, वहां पे अगर कोई किसी मौत की, आखिरत की बात छेड़ते तो आप देखें वहां पे किस कदर लोगों को नागवारी फील होती है। हम तो आखिरत का जिक्र ही नहीं सुनना चाहते, तो फिर हम क्या आखिरत पर ईमान लाएंगे? तो यहाँ पे क्या कहा कि लोगों में से ऐसे भी हैं जो कहते हैं लेकिन वो ईमान नहीं लाए हुए। फिर फरमाया युखादिऊन अल्लाह वल्लदीन आमनू, ऐसे लोग अल्लाह को धोखा दे रहे हैं और उनको भी जो ईमान वाले हैं। अब देखें यहाँ पे उन लोगों का स्पेसिफिकली जिक्र किया गया है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जबानी कलामी ईमान ले आए थे और वक्ती तौर पर लेकर आए थे, और वो मुनाफिक थे। उनके बारे में कहा गया कि वो अल्लाह को भी और ईमान वालों को भी धोखा दे रहे हैं। और फिर साथ अल्लाह ने क्या कहा, वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, और लेकिन वो तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने कहा वो तो अल्लाह से भी धोखेबाजी कर रहे हैं, और दरअसल ईमान वालों से धोखेबाजी कर तो रहे हैं, लेकिन उन्हें शऊर ही नहीं कि वो तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखें उसकी वजह क्या है, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानो ताला ने क्या कहा कि उनको तो इस बात की समझ भी नहीं है। वो ये नहीं समझते कि वो जो अल्लाह को और मोमिनों को वो समझ रहे हैं कि हम बेवकूफ बना रहे हैं, दरअसल वो खुद बेवकूफ हैं। क्योंकि देखें ऐसा तो इंसान नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला को कभी धोखा दे दे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला तो दिलों के हाल भी जानते हैं। मैं और आप आज कोई भी काम करते हैं, जबान से जो मर्जी कह रहे हैं, अल्लाह सुब्हानो ताला मेरे और आपके दिलों को जानते हैं कि उसमें हकीकत कितनी है, सच कितना है, और हमारी जुबानों पे सच कितना है। तो हमारे कॉल और फेल को अल्लाह सुब्हानो ताला इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो अल्लाह ने क्या कहा, ये मुझे अल्लाह को तो धोखा नहीं दे रहे, ये तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और मोमिन देखे, मुनाफिक का अपने आप को धोखा देना क्या है, मुनाफिक का अपने आप को धोखा देना सबसे बड़ा धोखा ये है कि वो इसी फरेब में मुब्तला रहता है कि वो ठीक रास्ते पे है। वो कभी अपने आप को जो है ना हमेशा की तरफ एवेल्युएट करता रहता है। तो ये कितना बड़ा धोखा है कि फिर वो इवेंचुअली पहुंचेगा कहाँ, वो दरकुल दरकुल असफल में पहुंच जाएगा, जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में इसी धोखे की बिना पर पहुंच जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने क्या कहा,
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں قرآن مجید میں بتایا ہے منافقین کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے اس وقت بھی بتا دیا تھا کہ منافق کون ہے۔ تو منافق صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اللہ نے کہا کہ وہ شعور نہیں رکھتا۔ پھر ساتھ کیا بتایا کہ یہ کیوں منافق ہیں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یعنی اللہ نے کیا کہا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دل بیمار ہیں، اور وہ بیماری کیا ہے، منافقت کی بیماری ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا کہ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی مرض کو اور بڑھا دیا۔ دیکھیں مرض سے مراد یہاں پہ نفاق ہے، دین اسلام سے نفرت ہے، کیونکہ دیکھیں ان کو نفرت تھی نا، وہ نہیں مانے۔ اگر ان کو انس ہوتا، وہ واقعی حق کو سمجھ لیتے تو پھر منافقت نہ کرتے، وہ صرف اوپر سے ایمان لائے تھے تاکہ مسلمانوں سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو بیسیکلی اندر ان کے کیا تھا، مسلمانوں سے حسد تھا، مسلمانوں سے اناد تھا۔ اور پھر جو اسلام اور اہل اسلام کی جو شوکت بڑھتی گئی، ان کی بیماری میں اور اضافہ ہوتا گیا، ان کے دلوں میں اور مسلمانوں سے جو بغض تھا نا وہ ظاہر ہوتا گیا۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ منافقوں کے لیے جو زبانی کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، لیکن ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ بما کانو یکذبون، کس وجہ سے عذاب ہے، کیونکہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا جھوٹ تھا ان کا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں؟ تو دیکھیں یہ جھوٹ ان کا، یہ جھوٹ ہی تھا نا، یہ دعویٰ کہ وہ کہتے تھے آمنا باللہ والیوم الآخر۔ تو جب ان کے اعمال اور ان کی حرکات اور سکنات جو تھی نا وہ دیکھی جاتی تو وہ بالکل اگینسٹ ہوتی تھی۔ جب ان کو کہا جاتا تھا مسلمانوں کا ساتھ دو، مسلمانوں کے ساتھ نکلو، تو وہ کیا کرتے تھے، پیچھے ہو جاتے تھے۔ آج بھی دیکھیں اگر ہم اپنے ارد گرد، عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس ایسی چیزوں میں نا اپنے آپ کو رکھنا پسند نہیں کرتے، ایسی آیات میں اپنے آپ کو فٹ کر کے جانچنا پسند نہیں کرتے۔ جبکہ صحابہ کا حال کیا ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام اس قدر قوی ایمان والے ہوتے تھے، لیکن ان کو اپنے اوپر ہر وقت منافقت کا خوف رہتا تھا، ہر وقت بچتے تھے، ڈرتے تھے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں۔ لیکن آج میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو یہ لیبل نہیں لگائے گا کہ میں منافق ہو سکتا ہوں یا ہو سکتی ہوں۔ ہم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو کبھی یہ چیک نہیں کرنا چاہے گا، جبکہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان آیات میں اپنے آپ کو چیک کریں کہ کہیں میں صرف زبانی کلامی اللہ بندگی کے دعوے تو نہیں کرتی، میں واقعی اللہ کی بندی ہوں؟ کیا میں زبانی کلامی مسلمانوں کی مسلمان ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتی؟ میرا عمل اس بات کی گواہی دے بھی رہا ہے یا نہیں؟ میں قرآن کھولتی ہوں تو صرف پڑھنے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے تو نہیں کھولتی، کیا میں واقعی اس پہ عمل کرنا بھی چاہتی ہوں، میں اس لیے کھولتی ہوں؟ تو ہمیں اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان کا تو جھوٹ تھا اس لیے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ پھر کیا کہا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ان کی ایک اور کوالٹی بتائی جا رہی ہے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے نا کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو پھر کیا کہتے ہیں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم فساد تو نہیں کرتے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں ان کا فساد کیا ہے، منافق کا فساد کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں منافق کی دلی ہمدردی ہوتی ہے نا، پہلے ہم اس کو اس تناظر میں دیکھ لیتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافق تھے۔ ان کی دلی ہمدردیاں کیا تھیں، کافروں کے ساتھ تھیں، اور وہ مسلمانوں میں شامل ہو کر کیا کرتے تھے، پہلے تو ان کے حالات جو تھے نا جاسوسی کے لیے ان میں شامل ہو جایا کرتے تھے منافق اس دور کے، کہ ہمیں پتہ تو چلے ان کی مجلس میں بیٹھے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کیا رہے ہیں، باتیں کیا کر رہے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتے تھے، کافروں کا جو ان کی گوڈ بکس میں آنے کے لیے وہ باتیں جا کے ان کو بتاتے تھے، اور پھر ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں میں شامل ہو جاتے ہیں تاکہ جو نیو مسلمز ہوں گے نا، کیونکہ دیکھیں بعض اوقات نیا کوئی انسان کلمہ کہتا ہے لیکن اس کے دل میں بڑی انہیبیشنز ہوتی ہیں، وہ اس وقت کا دور میں کوئی نئے نئے مسلمان ہوتے تھے تو ان کے عقیدے ابھی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے تھے، تو ان منافقین کا کام یہ تھا کہ وہ ان کو بھی پیچھے کرتے تھے، ان کے دل میں مزید شک کریٹ کرتے تھے کہ یہ جو جس دین میں تم داخل ہوئے نا یہ اتنا ریلائبل نہیں ہے، تو یہ بھی منافق کا کام تھا۔ اور پھر ساتھ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی موقع ملتا تھا کہ مسلمانوں سے دغا بازی کرنی ہے تب وہ بھی کیا کرتے تھے۔ یہ ہے ان کا فساد۔ وہاں پہ یہ بات کی گئی ہے کہ یہ ان کی ہمدردیاں جو کافروں کے ساتھ تھیں یہ ان کا فساد تھا، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ فساد نہ کرو تو کیا کہتے تھے کہ ہم تو ہر ایک سے صلح رکھنا چاہتے ہیں، ہم تو مسلح ہیں، ہم تو صلح کرنا چاہتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سارے لوگ پہلے کی طرح ہنسی خوشی رہیں۔ اسلام کی دیکھیں جب اسلام آیا تھا نا تو ایک ایک فیملی میں کیا ہوتا تھا، کسی کے باپ نے اسلام قبول کر لیا تو ماں نے اسلام لائی، کسی کے بیٹے نے کر لیا تو والدین ابھی مسلمان نہیں ہوئے، تو اس وجہ سے بہت سارے اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ تو جو منافق تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ یہ پلی لیتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارے جو ہے نا دوبارہ اکٹھے ہو جائیں،
آپس میں کہیں کوئی فساد نہ ہو، ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اصل میں کیا تھا؟ یہ تو ان کا فساد تھا، وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، یہ تو ان کا فساد تھا۔ پھر فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشکرون، یعنی اللہ نے کیا کہا؟ خبردار رہو، یہ تو دراصل مفسد ہیں، فساد کرنے والے ہیں۔ یہاں پر بھی ان کے لیے کہا کہ یہ لوگ شعور نہیں رکھتے، پہلے بھی کہا تھا نا کہ شعور نہیں رکھتے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اور ان کو خود بھی شعور نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے کیا کہا کہ ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ یہ اصلاح کر رہے ہیں یا فساد کر رہے ہیں۔ یعنی دیکھیں ان کی جو لگائی بجائی ہے، ان کی جو حرکات و سکنات ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کافروں کا بھی اعتماد اٹھ جائے گا۔ اگر ہم اس دور کے تناظر میں دیکھیں تو کافروں کا بھی، ان کو بھی کوئی کریڈیبلٹی وہاں پہ بھی لوز کر دیتے تھے منافق، کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر، جس کو آج کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ تھالی کا بینگن کہتے ہیں، کبھی ادھر لڑک رہا ہے کبھی ادھر لڑک رہا ہے، یا ایک جیسے کہتے ہیں کہ دھوبی کا کتا، گھر کا نہ گھاٹ کا، یعنی نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ منافق کا حال جو ہے وہ ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے، منافق نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے، اس کے دل میں ہمیشہ شک رہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ دوسروں کی گڈ بکس میں، آپ دیکھیں اگر ہمارے ارد گرد کوئی ایسا انسان ہو نا جو کسی ہمارے اگینسٹ، کوئی ہماری اگینسٹ پارٹی ہے، کوئی دشمن ہے، کوئی اس کے ساتھ بھی ہو، اس نے بنا کے رکھی اور ہمارے ساتھ بھی آ کے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا منافق ہے، یہ تو بڑا منافق ہے، دیکھو ادھر بھی جاتا ہے ایک ہی بات کرتا ہے، ادھر بھی جاتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ منافق کا جو حال ہے نا وہ ہر دور میں ایسا ہی رہا ہے۔ منافق کیا کہتا ہے کہ اس سے بھی بنا کے رکھ لوں، ادھر بھی میرا نقصان نہ ادھر بھی میرا نقصان نہ، وہ دراصل اصلاح نہیں چاہتا، وہ دراصل اپنے نقصان سے بچنا چاہتا ہے، اور ایسے انسان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی۔ آج کے دور میں بھی دیکھیں اگر ہم اسلام پر فرم نہیں ہوں گے، آج ہمارے اندر کیا حال ہے؟ ہم اسلام اتنا زوال پذیر کیوں ہے؟ مسلمان اتنی جگہ پس کیوں رہے ہیں؟ دیکھیں مسلمانوں کے اندر کس قدر منافقت جو آپ کے بڑے اسکیل پہ نظر آتی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہود و نصارہ سے دوستی رکھی ہوئی ہے، کیوں رکھی ہوئی ہے؟ تاکہ ہمارا نقصان نہ ہو، پھر کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ یہود و نصارہ ہمیں کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کہ یہ تو ہیں ہی ایسے، یہ تو اپنے ہی نہیں ہیں، تو ہمارے کیا بنیں گے؟ تو آج کا مسلمان بھی اگر بڑے اسکیل پہ دیکھا جائے تو اسی وجہ سے اپنی کریڈیبلٹی لوز کر چکا ہے، کیونکہ اس کا ایمان پہ ایمان اس کا فرم ہی نہیں ہے، وہ صرف زبان سے مسلمان ہے، جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سارے مسلمان حکمران سو جاتے ہیں، کسی کو مسلمان کی تکلیف نظر نہیں آتی۔ تو یہ ہے آج ہمارا حال۔ پھر فرمایا مزید وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کسے کہا جاتا ہے؟ منافقوں کو۔ کما آمن الناس، کہ جیسے اور لوگ ایمان لائے۔ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ ناس سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ سچے مومن یعنی صحابہ مراد ہے۔ اس دور کے تناظر میں دیکھا جائے تو جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جیسے سچے لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے تمہارا ایمان بھی ویسا ہی ہو، تم سے بھی اسی ایمان کا تقاضا کیا جاتا ہے، تو دیکھیں صحابہ تو وہ کیا کہتے تھے کہ کیا ہم ویسے ہی مان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ صحابہ کو کیا سمجھا جاتا تھا اس دور میں؟ بے وقوف، یعنی بالکل نہ سمجھ۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں آج کے دور میں بھی ایسے انسان کو انسین سمجھا جائے گا نا کہ جو اپنی ساری مال اور دولت، اپنی عیش و عشرت چھوڑ کے صرف اللہ کے راستے میں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو بالکل ہی دیوانہ ہے۔ تو اس وقت مسلمانوں کو بے وقوف کہا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے گھر بار چھوڑ دیے تھے، اللہ کی خاطر اپنی فیملی سے، یعنی ان کے اندر ایمان کی خاطر جو ہے نا وہ بغض اور عداوت آ گئی تھی، اپنے ہی بہن بھائیوں سے، اپنے ہی ماں باپ سے رشتے تو تھے لیکن وہ دلی ہمدردیاں ختم ہو گئی تھیں۔ تو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ بے وقوف جنہوں نے اپنی دنیا ہی برباد کر لی، ہم ایسا ہی مان لے کر آئے۔ اس طریقے پہ وہ مسلمانوں صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے، احمق سمجھا کرتے تھے، کیونکہ دیکھیں صحابہ کرام منافقوں کی طرح مفاد پرست نہیں تھے، ان کو پتا تھا کہ انہوں نے کس کی گڈ بکس میں آنا ہے۔ آج تو ہم دیکھیں اچھے اچھوں کی، بڑوں کی گڈ بکس میں رہنے کی فکر میں رہتے ہیں نا، مومن کی فکر ہوتی ہے کہ میں اللہ کی گڈ بکس میں آ جاؤں۔ مومن یہ نہیں کہتا لوگ کیا کہیں گے، مومن یہ نہیں کہتا میرے ارد گرد میری فیملی والے کیا کہیں گے، اگر میں نے اس بات پہ عمل کر لیا، میں نے اللہ کا یہ حکم مان لیا، مجھے یہ چیز چھوڑنی پڑ گئی، مجھے ایسا گیٹ اپ بنانا پڑ گیا، میں نے ایسا ڈریس کوڈ اپنا لیا تو مجھے کیا کہیں گے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ مومن دنیا کے فائدوں کو پیچھے کر دیتا ہے، مومن اپنی خواہشات کو پیچھے کر دیتا ہے۔ تو پھر آج بھی ایسے لوگوں کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے نا،
دیکھیں بیکورڈ سمجھا جاتا ہے نا، کسی گیدرنگ میں ایسے لوگ چلے جائیں تو ان کے گیٹ اپ سے ہی ان کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھا جاتا ہے. تو جب انہیں کہا جاتا ہے، یہاں پر ہم اس کی مثال دیکھیں کہ جب صحابہ کو بھی صحابہ کے لیے کہا جاتا تھا نا کہ ایسا ایمان ہونا چاہیے، تو وہ کہتے تھے یہ تو بے وقوفوں والا ایمان ہے، ہم ایسا ایمان لے کر آئیں. تو فرمایا الا انہم هم السفہاء، اللہ نے کیا کہا؟ اصل بے وقوف تو یہ ہے، اصل بے وقوفی تو یہ کر رہے ہیں. کیا ہے ان کی بے وقوفی؟ کہ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی رضا کو چھوڑ دیا. اصل بے وقوفی تو یہ دنیا کے پیچھے پڑ گئے، نہ یہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے. اصل بے وقوفی یہ ہے. فرمایا وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، پہلے یشعرون کی بات آ رہی تھی، اب یعلمون کی بات آ رہی ہے. فرمایا یہ تو وہ، یعنی کہ کیا کہا گیا کہ یہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ دین اور ایمان جو ہے، دین اور ایمان اور اصولوں پر وقتی اور دنیا کے جو فائدوں کو ترجیح دینا سب سے بڑی حماقت ہے. دیکھیں چھوٹے سے فائدے، ہم اتنی بڑی آخرت کی، چھوٹے سے فائدوں کے لیے ہم اتنی بڑی آخرت چھوڑ دیں تو بے وقوف کون ہوگا؟ بے وقوف وہ نہیں ہے جو آخرت کا سودا کر رہا ہے، بے وقوف وہ ہے جو دنیا میں اپنے آپ کو کھپائے چلے جا رہے ہیں. بے وقوف وہ ہیں جن کی دنیا صبح دنیا سے شروع ہوتی ہے، شام بھی دنیا پہ ختم ہوتی ہے، جن کے پاس اللہ کو یاد کرنے کا، ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنے کا وقت نہیں ہے. تو آج کے دور میں بھی دیکھیں مومن کبھی بھی بے وقوف نہیں ہے. مومن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے اور اس قرآن و سنت وہ فہم دے دیتی ہے کہ وہ اپنے لیے سب سے بڑی کامیابی کا سودا کرتا ہے. مومن کبھی بے وقوف نہیں ہوتا، اور یہ بات روز قیامت ثابت ہو جائے گی جب سب ایک ہی میدان میں کھڑے ہوں گے کہ اصل میں فائدے کا سودا کس نے کیا تھا اور اصل میں بے وقوف کون تھا. پھر فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اب یہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی؟ پھر منافقوں کے بارے میں، کہ جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، تو کہتے ہیں قالوا آمنا، وہی بات کہ ان کی یہی طرز عمل ہے، جب ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے ہو جاتے ہیں، جب کافروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے ہو جاتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یعنی ایسے لوگ جب ایمانداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لا چکے ہیں، یعنی ہم تو ایمان لیں، تمہارے بھائی بندے ہیں. اور جب علیحدگی میں ہوتے ہیں تو شیطانوں سے یعنی کافروں سے، اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تو ان سے کیا کہتے ہیں؟ حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ تھوڑی ہیں، ہم تو ویسے ان کے ساتھ جاتے ہیں تاکہ تمہیں وہاں سے آ کے باتیں بتائیں، تمہیں خبریں بتائیں. تو کیا ہے دراصل یہ منافق ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ انما نحن مستہزئون، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ان منافقوں مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی یہ تو بے وقوف ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑانے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ صرف اس لیے ہوتے ہیں. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے کیا کہا؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے. اور وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کی سرکشی میں انہیں ڈھیل دیے جا رہا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ کا مذاق اڑانا جو ہے نا، ہم اس طرح نہیں لے سکتے جیسے عام انسان کسی کا مذاق اڑاتا ہے. اللہ نے اس بات کو جو یہاں پر ذکر کیا ہے نا، کیونکہ منافقوں کے مذاق اڑانے کی بات ہو رہی ہے تو محاورتاً اس بات کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی میں اور آپ کبھی بھی نہیں، دیکھیں قرآن مجید میں ذکر آتا ہے نا کہ ہم آگے آیت میں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ وہ چال چل رہے ہیں کافر بھی اور اللہ بھی چال چل رہا ہے، اور وہ تدبیر مکر کر رہے ہیں، اللہ بھی مکر کر رہا ہے. تو اس سے مطلب یہ نہیں ہے، دیکھیں دنیاوی طور پہ دیکھے جائیں تو مذاق اڑانا اور مکر کرنا یہ کوئی اعلیٰ صفات نہیں ہے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسی چیزوں کو منسوب نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پہ محاورتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ بھی ان کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ کا ان سے استہزاء ہے. اللہ کا ان سے استہزاء کیا ہے؟ پہلا تو یہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں اس میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو کھلا چھوڑ دیا. یہ سمجھ رہے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی، یہ ان کو کوئی فوراً ان کی پکڑ نہیں ہو رہی، تو اللہ نے ان کو کھلا چھوڑ دیا ہے ان کی سرکشی میں. اور یہ جو ڈھیل ہے نا، یہ اللہ کا ان سے استہزاء ہے. اللہ تعالیٰ ان کو استدراج کے عمل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے کے جائیں گے، اور ان کو موقع دے رہا اللہ کہ کر لو گناہ، اپنے لیے آخرت کی بھٹی تیار کر لو. یہ ہے اللہ کا ان کے ساتھ استہزاء کہ ان قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقوں کے ایک تو یہ کہ سارے پول بھی کھول دیں گے، کیونکہ پھر ہم قرآن مجید میں پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقوں کی ایک ایک خصلت کھول کے رکھی تھی مسلمانوں کے سامنے، ان کو رسوا کیا، قرآن مجید میں ان کو رسوا کیا گیا. وہ چھپتے پھرتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں مزید کوئی آیات ایسی نازل نہ ہو جائے کہ یہ تو سب کچھ ہمارے اندر کی باتیں جو ہے قرآن بتائے چلے جا رہے ہیں جو ہمارے دلوں میں ہے. یہ بھی اللہ کا ان سے استہزاء ہے. اور اصل استہزاء کیا ہے کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پکڑ نہیں رہے کہ پکڑا جائے گا تو ایک ہی ساتھ ایک ہی بار پکڑا جائے گا، اور پھر ایسا پکڑا جائے گا کہ وہ انجام انتہائی بھیانک اور دردناک ہوگا۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انہوں نے، بلکہ ہم نے یہاں پہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے کیا کیا ہے، گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے۔ پھر وہی بات سودے کی، کتنا گھاٹے کا سودا کیا ہے، گمراہی خرید لی ہے۔ دنیا میں تو وقتی فائدہ نظر آ رہا ہے نا، دیکھیں انسان اصل میں نا بہت جلد باز ہے، اس کو جلدی کے فائدے نظر آتے ہیں تو بس انہی کے اوپر ریچھ جاتا ہے، انہی پر بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے بس یہی ٹھیک ہے، اس سے آگے کی میں کیوں سوچوں، پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں ہے۔ اب یہاں سے فرق پتہ چلتا ہے نا ہمیں آخرت کا، کہ مومن کو پتہ ہے کہ آخرت ہے، اور منافق اور کافر کو نہیں پتا، وہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ کیا کہتا ہے پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے جو فائدہ مجھے یہاں مل رہا ہے یہ تو سمیٹ لوں۔ تو پھر یہ کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت انہیں کوئی کام نہیں دے گی، کوئی فائدہ نہیں دے گی، بہت تھوڑی ٹیمپریری قسم کی ان کو راحتیں ملی ہوئی ہیں، اور ان کو کبھی ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ اب یہاں پر پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا آگے مثال دی ہے، مثالوں سے سمجھایا ہے منافقوں کی منافقت کو۔ کیا فرما رہے ہیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، جب ان کے آس پاس روشن ہو گیا اور تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا نور لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اللہ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا اور وہ نہیں وہ دیکھتے۔ اب دیکھیں مثال دی جا رہی ہے منافقوں کی، پہلی مثال کیا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتحال جو ہے نا مزید تھوڑی سی ایکسپلین کی ہے، اور یہ آیت جو ہے نا یہ بنیادی طور پہ تو ایک مثال ہے، لیکن ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک آگ جلانے والا، آگ جہاں پہ ذکر کیا گیا ہے یہ آگ کیا ہے، یہ ہدایت ہے، دین اسلام ہے جس کی روشنی پھیلی، اور یہ آگ جلانے والا کون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے روشنی کی، کس میں روشنی کی، ظلمت کے اندھیروں میں روشنی کی، دین اسلام لے کر آئے، پھر جنہوں نے کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں اسلام کی شمع کو روشن کیا، حق کو باطل سے علیحدہ کر دیا۔ جب اسلام کی شمع جلی نا تو حق نظر آنا شروع ہو گیا، اور باطل کی سمجھ آنی شروع ہوگی کہ باطل کیا ہے، اسی طریقے سے صحیح اور غلط کیا ہے، حلال اور حرام کیا ہے، تو اسلام نے یہ شمع روشن کی اور اس ساری چیزوں کو واضح کر دیا۔ اب دیکھیں جو لوگ سچے تھے نا، جن کے دلوں میں خیر تھی، بھلائی تھی، اور جو چاہتے تھے کہ وہ سچ پر چلے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس آگ سے مکمل روشنی لے لی، ہدایت لے لی، حق کو دیکھ لیا، حق کو تھام لیا، سیدھے راستے پہ چل پڑے۔ دیکھیں روشنی ہمیں کیا کرتی ہے، اندھیرے میں کیا کرتی ہے، جب ہم کہیں راستے میں چل رہے ہیں اور وہاں اندھیرا ہو، روشنی مل جائے تو ہم سیدھے راستے پہ چل پڑتے ہیں، ورنہ تو ادھر بھٹکتے، پتہ بھی نہیں چلتا کب ڈی ٹریک ہو گئے۔ تو منافق جو تھے ان کو جب یہ روشنی نظر تو آئی، لیکن انہیں کیا ہوا، مفاد پرستی کی وجہ سے وہ اندھے بنے رہے، روشنی تو چل پڑی تھی۔ دیکھیں منافقوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا تھا، لیکن ان کو یہ روشنی دراصل ان کے دلوں تک نہیں پہنچی تھی، وہ اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے اندھے بنے رہے، انہیں اس روشنی کے باوجود بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ دیکھیں منافقوں کی سزا جو ہے ایسے ہی نہیں، کافروں سے زیادہ، کیوں، انہوں نے حق کا اقرار کرنے کے بعد اس کا انکار کیا تھا، تو ان کو اس روشنی میں کچھ بھی نظر نہیں آیا اور وہ اندھے بنے رہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بالکل جیسے ختم اللہ علی قلوبہم ہے نا، اسی طریقے پہ یہاں پر بھی بات کو اسی طریقے سے سمجھیں گے کہ اللہ ان کا نور لے گیا۔ اللہ کا نور لے جانا زیادتی نہیں ہے اللہ کی، اللہ کا ان پر ظلم نہیں ہے، اللہ نے آگ جلوائی، اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور قرآن مجید کو بھیجا، قرآن مجید کو نازل کیا، لیکن کیا کیا پھر انہوں نے خود ہی جو ہے وہ کفر کو، منافقت کو جنہوں نے ترجیح دی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافقوں سے ان کا نور لے لیا۔ صرف اوپر سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، لیکن وہ دل کو روشن نہیں کر سکا، دل میں ہدایت جو تھی وہ جڑ نہیں پکڑ سکی، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا۔ تو دیکھیں اللہ کا یہ قانون کبھی بھی ہرگز نہیں ہے، اس بات کو سمجھے، قرآن مجید میں بار بار آتا ہے نا کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، تو کبھی بھی ہم اس سے یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ دیکھیں اللہ نے تو ہمارے ہدایت کا انتظام کیا، اللہ نے ایسا کیا تھا کہ کچھ اسپیسیفک لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے،
اسپیسیفک لوگوں کے لیے کتاب اتاری کہ بس انہوں نے ایمان لانا، یہی میرے پیارے لوگ ہیں۔ اللہ نے تو اپنے ایک ایک بندے کے لیے ہدایت کا جو بندوبست کیا ہے، لیکن پھر جب کوئی انسان اس ہدایت کو نہیں دیکھتا، اس کا انکار کر دیتا ہے یا دیکھ کر ماننے سے انکار کر دیتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نور بھی لے جاتے ہیں، مہر بھی لگا دیتے ہیں، گمراہیوں میں بھی چھوڑ دیتے ہیں، بھٹکا بھی دیتے ہیں اور ہدایت بھی نہیں دیتے۔ پھر فرمایا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اب جنہوں نے نہیں دیکھا تھا نا حق کو، روشنی کے باوجود ان کو اللہ نے کس چیز سے مثال دی ہے، کیا تشبیہ دی جا رہی ہے؟ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، ایسے لوگ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی بد نصیبی ہے، آنکھیں ہیں لیکن حق نظر نہیں آ رہا، کان ہیں لیکن حق اندر نہیں جا رہا، دل ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی۔ تو دیکھیں، اور زبان ہے اور اس زبان پہ حق جاری نہیں ہو رہا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقوں کی یہ حالت کر دی کہ یہ حق بات سننے کے لیے بہرے ہو گئے، حق بات کہنے کے لحاظ سے گونگے ہو گئے، اور حق سامنے موجود بھی ہوا تو ان کو نظر نہیں آیا۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ پھر فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یعنی فرمایا کہ پھر ان منافقوں کی مثال یہ سمجھیں کہ جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہے جس میں تاریکیاں بھی ہیں، بجلی کی گرج چمک بھی ہے، اور یہ لوگ بجلی کے کڑکے سے موت کے ڈر کے مارے اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، جبکہ اللہ ان کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ عنقریب بجلی ان کی بصارت کو یعنی آنکھوں کو اچک لے گی۔ جب بجلی کی چمک سے کچھ روشنی پڑتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر ٹھہر کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو اس حالت کڑک سے ان کی سماعت کو یعنی ان کی سننے کو اور ان کی چمک سے ان کی بصارت کو، ان کی آنکھوں کو سلب کر لیتا، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پہ پھر مثال دی جا رہی ہے منافقوں کی۔ اب دیکھیں پہلے تو وہ تھے نا جنہوں نے دیکھا بھی تھا اور پھر اس کے بعد اندھے بنے رہے۔ تو دیکھیں پہلی قسم کے منافق وہ تھے جن کے بارے میں ہے کہ ان کے دل میں کفر ہی کفر تھا، انہوں نے سیدھے سیدھے سمپلی جو ہے نا اس کو ریجیکٹ کر دیا، صرف منہ سے ایمان لے کر آئے، اندر کیا تھا؟ بغض اور انات تھی۔ اب یہاں دوسری قسم کے منافقوں کو ڈفرینشیٹ کیا جا رہا ہے کہ دوسرے قسم کے کون سے لوگ ہیں جو مفاد پرستی کی خاطر مسلمانوں کے سامنے اسلام کے دعوے بھی کرتے تھے، اور پھر اس کے علاوہ ان کے دلوں میں شک تھا، تذبذب تھا، یعنی کہیں کہیں مانتے تھے۔ اب یہ ان منافقوں کی بات ہو رہی ہے جو کہیں کہیں حق کو مانتے تھے، تھوڑا تھوڑا سمجھ رہے تھے۔ اب اللہ نے کیا کہا کہ بارش کی مثال دی ہے جو تیز بارش کی مثال ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں، اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے جب اسلام آیا نا تو پھر اس کے بعد احکامات بھی آنے شروع ہو گئے۔ قرآن مجید کی جب وحی نازل ہوتی تھی اس میں احکامات آتے تھے، اس میں مشکل احکامات بھی آتے تھے۔ اب دیکھیں ایک ایسا معاشرہ جو کہ بالکل بالکل الگ طریقے پہ چل رہا تھا، وہاں پہ اسلام آیا اور اس نے اپنی جو ہے نا اسلام کے احکامات آنے شروع ہوئے، تو صحابہ کے دل میں تو کیونکہ کامل ایمان تھا، وہ تو پھر سمینا واتانا کیا فارمولے پر عمل کرتے تھے، وہ نہیں پوچھتے تھے اس کی وجہ کیا ہے۔ جیسے آج دیکھیں، آج لوگوں کو دیکھیں تو وہ کیا کرتے ہیں، یہ حکم ہے تو اچھا پہلے بتائیں تب مانیں گے، اتنے سوال کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ سمینا واتانا۔ جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تب تک ہم نہیں مانیں گے، تب تک ہم اس حکم پہ عمل نہیں کریں گے، پہلے ہمیں سمجھائیں کہ ایسا کیوں ہے۔ اب آپ دیکھیں اگر ایسا سمجھنے لگتے تو اسلام پھر پھیلتا؟ صحابہ کرام اس لیول پہ، اس لیول کا ان کے اندر ایمان آتا؟ مومن کا ایمان کیا ہے؟ سمینا واتانا، اور منافق کا ایمان کیا ہے کہ وہ ڈاواں ڈول ہی ہوتا رہتا ہے۔ تو یہاں ان منافقوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب زوردار بارش سے مراد یہ احکامات پہ در پہ آنے شروع ہوئے، حکم آئے اور پھر اس میں جنگوں کے بھی آئے۔ اب دیکھیں جب جہاد کا حکم دیا گیا تو منافقوں کی حالت یہ ہوتی تھی کہ ان کو موت کی غشی پڑنا شروع ہو جاتی تھی، ہم انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ وضاحت دی جا رہی ہے کہ جب مشکل احکام آتے تھے تو یہ کھڑے ہو جاتے تھے، ان سے چلا نہیں جاتا تھا، کہتے تھے کہ بس اتنا ہی ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ اور جب آسان احکام آتے تھے یا مسلمانوں کو فائدہ ملتا تھا، کسی جہاد میں مسلمان کامیاب ہوتے تھے، مال غنیمت لے کر لوٹتے تھے، تب یہ کہتے تھے ہم تو بڑے پکے مسلمان ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اور پھر اس وقت یہ مسلمانوں کے ساتھ بالکل جڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس وقت کلمہ لا الہ الا اللہ ان کی زبانوں پہ زیادہ گردش کرنا شروع ہو جاتا تھا۔ اس وقت ان کے جو ہے یعنی وہ خوشی سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ اور ادروائز کیا ہوتا تھا، جب مشکل احکام آتے تھے تو یہ اپنے آپ کو تھوڑا الگ کر لیتے تھے مسلمانوں سے، جو صحابہ کرام ہیں ان سے الگ کر لیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں
یہاں پر ان آیات کی روشنی میں، ان آیات کے آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ جب قرآن مجید کا کوئی حکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی حکم قرآن اور سنت کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو میرا اور آپ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ میرے اور آپ کے اندر اس کو سمینا و اطانا کہنے کی جو صفت ہے، یا ہم اس کو کس طریقے سے ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ کیا میں اور آپ حکم کو فوراً لے لیتے ہیں، یا اس پہ سوچتے ہیں، یا پھر اس پر سستی کا شکار ہوتے ہیں؟ دیکھیں، منافقت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اعتقادی منافقت ہوتی ہے، ایک عملی منافقت ہوتی ہے۔ اعتقادی، جن کا پہلے ذکر کیا گیا کہ وہ تو تھے ہی نا کافر، صرف زبان سے مسلمان ہوئے۔ عملی منافقت کیا ہوتی ہے کہ ایمان تو ہوتا ہے لیکن سستی بڑی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، دیکھیں ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ منافق جو ہے نا وہ سست ہوتا ہے، ان کے بارے میں ہے نا کہ وہ نماز کی طرف بھی سستی سے آتے ہیں۔ تو یہاں مجھے اور آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی مشکل حکم آتا ہے اللہ کا، تو میں اور آپ، میرا اور آپ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ سمینا واتانا کرتے ہیں، یا صرف توفیق ہی مانگتے رہتے ہیں کہ جب اللہ کی توفیق ہوگی تو کر لیں گے عمل؟ کیا اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں جب اللہ چاہے گا تو کر لیں گے، اچھا پھر کہیں آگے جا کے کر لیں گے۔ کیا مجھے اور آپ کو گارنٹی ملی ہوئی ہے کہ میں اور آپ اس لیول تک، اس دن تک پہنچیں گے بھی؟ کیونکہ دیکھیں، حکم مجھے آج پتہ چلا ہے تو عمل کرنے کا موقع بھی آج ہی ہے۔ میرے ایمان کا ٹیسٹ بھی آج ہی ہو رہا ہے، میرے ایمان کا ٹیسٹ آج سے 10 سال بعد نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ کیا تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ میری اور آپ کی آزمائش کیا ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی اللہ کا حکم پتہ چلتا ہے تو میری اور آپ کی آزمائش وہیں شروع ہو جاتی ہے کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ اب ہم اس پہ عمل کتنا کرتے ہیں۔ میں اور آپ کیا صرف زبانی ہی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ میرا اور آپ کا عمل کتنی گواہی دے رہا ہے اس بات کی؟ تو یہاں پہ ہمیں اس بات کو، اس آیت کو اپنے آپ پر اس طرح لینے کی ضرورت ہے کہ چاہے اللہ کا حکم مشکل ہو یا آسان، میرا اور آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا۔ پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ انسانوں سے خطاب کر رہے ہیں، رب یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا کہا؟ اے لوگوں، اب سب لوگوں سے خطاب ہے۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدینہ میں پہلے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کر دیا نا، جو ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں۔ پہلا کیا تھا؟ متقین، پھر اس کے بعد کافر، پھر منافق۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے مشترکہ خطاب فرمایا ہے یہاں پہ اس آیت میں، اور ان کو اسلام کی بنیادی دعوت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ وہ کیا دعوت ہے؟ توحید کی دعوت ہے۔ یہ وہ دعوت ہے جس کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے۔ دیکھیں، ہم پڑھتے تو ہیں 1,24,000 انبیاء، تو کیا ہر دفعہ وہ علیحدہ پیغام لے کر آتے تھے؟ کوئی نئی باتیں بتاتے تھے؟ ایک اللہ ہے، اس کی طرف سے اگر سارے پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں تو ایک ہی بات لے کے آئے ہیں، وہی بات جس کا یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خطاب کر کے مجھے، آپ کو، کل نوع انسان کو، کل بنی انسان آدم کو، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ خطاب کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، خلقکم، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ساتھ ہی دلیل بھی دے دی، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور کس کی عبادت کرنی ہے؟ کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی کو برسایا، اور فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں، مجھے اور آپ کو پتہ تو ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کر کے ہمیں پہلے پوری دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت اپنے رب کی کیوں کرنی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں کھانے پینے کو پھل دیے ہیں، لہٰذا دوسروں کو اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ یہ باتیں تو تم جانتے بھی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو پتہ ہے ان باتوں کا۔ تو دیکھیں، پہلے اللہ نے پورے دلائل دیے توحید کے، کیا دیے؟ کہ پیدا بھی اللہ نے کیا، زمین اور آسمان بھی اللہ نے بنائے، پھر اس کے بعد اللہ نے تمہیں رزق بھی دیا، اور اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں بھی عطا کی، تو پھر تم اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کرو گے؟ تم اس کے سوا کیوں کسی کو شریک ٹھہراؤ گے؟ جن کو ہم اللہ کے سوا اپنا مددگار سمجھتے ہیں، کیا انہوں نے ہمیں پیدا کیے ہیں؟ دلیل ہے میرے اور آپ کے لیے، اور ہر انسان کے لیے، سارے لوگوں کو دی ہے، چاہے وہ کافر ہیں، مشرک ہیں۔ تو اتنی بڑی دلیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے۔ پھر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم کسی شک میں ہو، کس بارے میں شک؟
مما نزلنا علی عبدنا، اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے. کیا نازل کیا گیا ہے؟ قرآن. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس جیسی پھر کوئی صورت تو بنا لاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے گواہوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو. من دون اللہ، جو اللہ کے سوا ہے، جس کو مرضی چاہے بلا لاؤ. ان کنتم صادقین، کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. اب دیکھیں قرآن کا ایک چیلنج ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ ہر انسان کو چیلنج کر دیا، مشرکوں کو، کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، جو قرآن مجید کو مانا نہیں کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو دیکھیں، اور خاص طور پہ کافر دیکھیں کافر کہتے کسے ہیں، پہلے اس چیز کو سمجھے. کافر کا معنی ہے انکار کرنے والا. تو ہر انسان جو اللہ کے ہونے کا، ایک ہونے کا، رسول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کا انکار کرے گا، کتاب کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کا انکار کرے گا، تو وہ کافر ہے. تو پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کہ اگر تمہیں اس کلام کے، اللہ کے کلام ہونے پہ شک ہے، تو ایک جیسی صورت تو ایک صورت تو بنا کے لاؤ. پورا کلام تو نہیں کہا ایک صورت تو بنا کر لاؤ، اور حقیقت حال تم پر خود ہی واضح ہو جائے گی. جب ایسا کچھ کرنے لگو گے نا، اور چیلنج دے دیے کہ جاؤ جس مرضی کو لے آؤ، جس مرضی دانشور کو لے آؤ. آج جو اتنے بڑے بڑے فلسفے بھگارتے ہیں نا، ان میں سے کسی کو لے آؤ. اس وقت بھی فلاسفرز ہوا کرتے تھے، تو دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو اللہ کے اس کلام کو مانتے نہیں، ان سے کہو کہ چلو آؤ، پھر میدان میں آؤ، صرف باتیں کیوں بنا رہے ہو، لے کر آؤ اس جیسا ایک کلام. پھر اسی طرح دیکھیں قرآن مجید کا یہ جو چیلنج ہے نا، کہ قرآن کی حقانیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور بھی 4 مقامات پہ کیا. سورۃ یونس کی آیت نمبر 14 میں بھی یہی چیلنج کیا گیا ہے. سورۃ ہود کی آیت نمبر 13 میں بھی یہی چیلنج کیا گیا ہے. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں بھی یہی چیلنج کیا گیا ہے. سورۃ طور کی آیت نمبر 34 میں بھی یہی چیلنج کیا گیا ہے. تو دیکھیں اس کا جواب کافروں سے نہ اس دور میں میسر آ سکا ہے، نہ آج تک میسر آ سکا ہے. آج بھی لوگ کوشش تو کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو کسی طریقے سے فیک ثابت کر دیں، اس کے خلاف پروپیگنڈا تو کرتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، لیکن اس کی حقانیت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا، کیونکہ اللہ نے دعوت دے دی ہے، اور یہ ہر دور کے لیے دعوت ہے کہ لے کے تو آؤ اگر تمہیں کوئی شک ہو رہا ہے، اگر تم سچے ہو. اور دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ انبیاء، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں نا، ان کو ہمیشہ ایسی چیز بطور معجزہ دی جاتی تھی. انبیاء معجزہ لے کے آتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ وہ معجزے لے کر آیا کرتے تھے. تو ہر انبیاء کو، ہر نبی کو ایسا معجزہ دیا جاتا تھا جس کی اس زمانے میں دھوم ہوتی تھی، اس ایرا میں اس چیز کا رواج تھا. اب دیکھیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے زمانے میں جادوگری بہت عام تھی، اپنی بلندی پہ پہنچی ہوئی تھی، بڑے بڑے جادوگر ہوا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا؟ ایسے معجزات عطا کر دیے، جس میں ہم نے دیکھا نا کہ وہ ان کا جو عصا ہے اور ید بیضا ہے، یہ اتنے بڑے بڑے معجزے ہیں. تو پھر انہی کو دے کے فرعون کے دربار میں بھیجا. اور پھر کیا ہوا؟ وہ بڑے بڑے جادوگر ان معجزوں کے سامنے کیا ہوا؟ سر بسجود ہو گئے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں، ہر ایرا میں نبی کو اسی طرح بھیجا. اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا تھا؟ طب جو ہے نا، طب وہ اپنی انتہائی بلندیوں پہ تھا. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ طبی جو چیزیں ہوتی تھیں، مختلف علاج جو ہوتے تھے وہ، تو اس وقت بکرات جو ہے، ایرسٹوٹل جو ہے، لقمان ہے، جالینوس ہیں، یہ حکیم ہوتے تھے، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے حکیم، اور بڑی بڑی طب کی چیزیں ہوا کرتی تھیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات اس وقت عطا کیے جو ان حکماء کی دسترس سے باہر تھے. یعنی وہ بڑے بڑے طب بھی تھے، اتباع بھی تھے، اور فلاسفرز بھی تھے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سے معجزے دیے تھے؟ دیکھیں مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے اذن سے. اور پھر کیا کرتے تھے؟ مادرزاد اندھے کو، کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے، برس والے کو. آج تو دیکھیں کیسے کیسے ان کے لیے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں، اور آج کے دور میں کوئی کسی مردہ کو زندہ کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کے اذن سے وہ معجزے تھے جو اس وقت آئے تھے، تاکہ لوگ اللہ کی مان لیں کہ یہ جو نبی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور ان کا کلام جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی جو ہے وہ بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان معجزوں کے ساتھ. اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا، مبعوث فرمایا، تو اس وقت کیا، اس ایرا میں کیا تھا؟ اس وقت اس ایرا میں عربی زبان کی جو فصاحت اور بلاغت ہے نا، وہ انتہا کو پہنچی ہوئی تھی.
اس وقت جو تھا شاعر جو تھے ان کے باقاعدہ مقابلے ہوا کرتے تھے، کیونکہ عربوں میں بھی بہت پڑھے لکھے لوگ ہوا کرتے تھے اور شاعری کا بڑا رواج تھا۔ تو جب قرآن مجید اس وقت کیا ہوتا تھا کہ جو بھی کمپٹیشنز ہوا کرتے تھے شعر و شاعری کے، اور جس کا بہترین کلام ہوتا تھا نا، وہ اس کو کعبے کی دیوار پہ ٹانگ دیتے تھے، یعنی اس سال کا مقابلہ اس نے جیتا ہے، اور وہ اس طریقے سے ٹانگ دیا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قرآن مجید کا معجزہ دے کے بھیجا، تو دیکھیں تبھی تو انہوں نے کہا تھا عربوں نے، مشرکین مکہ نے، کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے، کیونکہ وہ اسے شاعری سے ریلیٹ کر رہے تھے، وہ اسے سمجھ نہیں پا رہے تھے، دیکھتے تھے پھر کہتے تھے، کبھی کہتے تھے جادو ہے، کبھی کہتے تھے شاعری ہے۔ تو اس طریقے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ان کو بھیجا، اور ساتھ کیا کیا، چیلنج بھی کر دیا کہ سارے جنوں کو، اپنے دیوتاؤں کو، کیونکہ مشرکین مکہ جنوں سے مدد مانگا کرتے تھے، وہ کسی جگہ جاتے تھے اس جگہ کے، کیونکہ جن تو ہر جگہ ہوتے ہیں، تو وہ اس جگہ کے جنوں کو کی بنا بھی لیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کیا کہا، جو تمہارے مددگار ہیں ساروں کو لے آؤ۔ اب دیکھیں ہم یہاں پہ قرآن کی کیونکہ بات کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، تو یہ جو قرآن ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی دلیل ہے، کیونکہ دیکھیں صورتحال یہ تھی کہ اس قرآن کو پیش کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ امی تھے نا۔ ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی مکتب کا منہ نہیں دیکھا تھا، یعنی کبھی بھی جا کر پڑھے نہیں تھے، کبھی پڑھنا لکھنا نہیں ہوا تھا ان کا، تو امی تھے، اور پھر کہاں اس ایسا کلام، تو جب ایسا کلام لے کے آئے تو یہ بہت بڑی دلیل تھی کہ اپنی طرف سے کوئی بھی، دیکھیں آج کوئی ان پڑھ ہو، نارملی ہم ایک مثال لے لیتے ہیں، کوئی وہ کتاب لکھ سکتا ہے؟ کوئی عام کتاب، یعنی کسی ایک سلیبس کی کتاب کوئی ان پڑھ انسان لکھ سکتا ہے؟ نہیں لکھ سکتا۔ تو اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا بھی اس بات کی دلیل تھی کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ اور آپ دیکھیں قرآن مجید کی جو سب سے بڑی شان کیا ہے معجزات میں، کہ پہلے انبیاء کو جتنے بھی معجزات دیے گئے تھے نا، وہ ان انبیاء کے ساتھ ختم ہو جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ کو جو ید بیضا دیا گیا، یا ان کا جو عصا تھا، وہ عصا آج بھی کہیں موجود ہے، لیکن آج وہ معجزہ، یعنی اس کے اندر سے وہ تاثیر ختم ہو چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو معجزے لے کر آئے وہ ان کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، جو رہتی دنیا تک ایک چیلنج ہے، ایک معجزہ ہے۔ اس کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، جو کہ مشرکین مانگا بھی کرتے تھے، لیکن انہیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ ان کے پاس ایک معجزہ آ بھی گیا ہے۔ اور دیکھیں قرآن مجید میں سب سے زیادہ فصیح لینگویج یوز ہوئی ہے، اس کے سبجیکٹس ایسے ہیں کہ میں اور آپ ہر بار اس کو کھولیں، ہم بحیثیت مسلمان ہونے کہ ہم جانتے ہیں، دیکھیں میں اور آپ جب بھی اس کو کھولتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک نئے طریقے پہ ایک چیز ہوتی ہے، اس کے اندر نئے مضامین ہوتے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ ایسا نیا پڑھتے ہیں، ایک ایسی ڈائمنشن کو دیکھتے ہیں جو ہم نے کبھی پہلے نہیں دیکھی ہوتی، تو یہ بھی اس کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ اب دیکھیں جب سورت کوثر کی 3 مختصر سی آیات نازل ہوئی تھی نا، تو اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا بیت اللہ میں جا کے لٹکا دیا تھا، ان آیات کو لکھا اور بیت اللہ میں جا کے، جہاں پہ معروف جو شاعر ہوتے تھے نا، شعرا، ان کا کلام لٹکایا جاتا تھا، یہ ٹرینڈ تھا کہ جو سب سے بہترین کلام ہے وہ لا کے یہاں پہ لٹکا دیں، اور کہا جائے گا کہ ایسا کوئی بھی کلام نہیں ہے۔ اور تو اس کے نیچے ان میں سے خود کسی نے لکھ دیا تھا، ما ھذا قول البشر، یعنی یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ مشرکین نے خود یہ بات مان لی تھی، ان میں سے کسی نے چپکے سے لکھ دیا تھا، اس بات کو ایڈمٹ کر لیا تھا، لیکن پھر بھی نہیں ان کا ایمان لاتے تھے اس قرآن پر، پھر بھی نہیں مانتے تھے۔ اور قرآن کی ایک اور شان جو یہاں پہ اس ہمیں پتہ چلتی ہے، دیکھیں اس پہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، کہ قرآن جو ہے، یہ اس کا موضوع جو ہے نا وہ انسان ہے، اس کا موضوع میں اور آپ ہیں، اس کا موضوع جو ہے انسان کی ہدایت ہے۔ قرآن اپنے سبجیکٹ سے کبھی بھی یہاں وہاں نہیں ہوتا، اور اس کا پیغام جو ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے، کیونکہ دیکھیں بعض اوقات آپ دیکھیں ملٹی ڈائمینشنل چیزوں کو دیکھیں، آپ کسی اینگل سے جا کے اس کے پاس کھڑے ہوں آپ کو وہ ویسی ہی نظر آئے گی، آپ لیفٹ کھڑے ہو کے اس کو دیکھیں وہ ویسی ہی نظر آئے گی، رائٹ کھڑے ہو کے دیکھیں وہ آپ کو ویسی ہی نظر آئے گی۔ تو قرآن وہ کلام ہے، چاہے اس کو 1400 سال پہلے پڑھا جاتا، یا اس کو قیامت کے سے پہلے پہلے آخری جو ادوار ہوں گے ان میں پڑھا جائے گا، یہ بالکل اسی طرح تازہ ہے، اس میں وہی، اس میں کبھی یہ کبھی بھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوگا۔ یہ ہے اس قرآن مجید کی شان۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے چیلنج کیا کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو لے کر تو آؤ ایسا کوئی کلام، اگر تم سچے ہو۔ پھر ساتھ کیا کہا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، پھر دیکھیں پہلے تو چیلنج کیا اور پھر ساتھ وارننگ دی، اور وارننگ کیا دی ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز کر بھی نہیں سکو گے۔ پہلے تو کہا کہ اگر تم ایسا کر لو، اور پھر ساتھ ہی تردید خود کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تم ایسا کر بھی نہیں سکو گے۔
پھر اگر نہ کر سکو، نہیں کر سکو گے، فاتقوا النار، تو اس آگ سے ڈر جاؤ۔ ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وارننگ دے دی، اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ دیکھیں جہنم کا ایندھن کون ہوگا؟ جہنم آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے انسان، جہنم اپنی اپنی جگہ پہ تیار بھی ہو چکی ہے اور وہ جل بھی رہی ہے، لیکن وہ جل کر سیاہ ہو چکی ہے۔ دیکھیں جب کوئی چیز ہوتی ہے نا بہت جلتی ہے تو وہ سیاہ ہو جاتی ہے پک پک کر، اس کے اندر حدت ہے، گرمی ہے، لیکن روز قیامت میدان یہ جو آگ ہے نا یہ سب سے پہلے بھڑکائی جائے گی انسانوں سے۔ آپ کو پتا ہے سب سے پہلے انسانوں سے بھڑکائی جائے گی، اور یہاں پر اس آیت میں بھی یہی اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتا تھا کہ ایسا کلام پیش کرنا انسان کے بس سے باہر ہے، پہلے تو اللہ نے چیلنج کیا نا، پھر ساتھ ڈرایا کہ اگر حجت پوری ہو گئی ہے تو اب تم کیا کرو، عذاب سے ڈر جاؤ، پھر ڈرایا گیا۔ اب دیکھیں اگر ان کے پاس ذرا سے بھی عقل استعمال کر لیتے نا اور اپنے دل سے سوچ لیتے، بصیرت کو استعمال کرتے، تو وہ ایمان لے آتے کہ دیکھیں واقعی یہ کلام اس جیسا کوئی کلام نہیں ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہوگا، اور اگر اللہ کا کلام ہے، مالک کا کلام ہے، تو پھر اس کو مان جانے میں عافیت ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا، اگر نہیں مانو گے تو اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان ہی نہیں پتھر ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس آیت میں ہجارہ سے مراد پتھر کے وہ بت بھی ہیں جن کو پوجا جاتا ہے۔ دیکھیں ہندو جن کو بھی بت بنا کے جو ان کے کھڑے ہوئے نا پتھروں سے جو انہوں نے بت بنائے ہیں، وہ سارے جو ہیں انسانوں کے ساتھ وہ بھی جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے پتھر جو ہیں یہ بھی تسبیح کرتے ہیں، کیونکہ اب ایسا نہیں ہے، کائنات کی ایک ایک چیز جو ہے نا وہ تسبیح کرتی ہے، تو یہ جو پتھر شرک کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یہ بھی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ پھر فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا، ایمان والوں کو خوشخبری بھی دے دی۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ۔ اب دیکھیں جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے کام کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا، ان کو بتا دیں کہ ان کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں، جنتیں ہیں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید میں دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں پہ کفار کی وعید کا ذکر کرتے ہیں نا، ساتھ ہی مومنوں کی کے لیے ان کی جزا کا بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ اگر ایک جگہ پہ ہمیں وارن کیا جاتا ہے نا تو ایک جگہ پہ ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ اے میرے بندوں اگر اچھے کام کرو گے تو اس کا اجر بھی ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بشارتیں بھی ہیں اور انذار بھی ہے۔ تو اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم صرف بشارتوں پہ تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جنت ہے، یہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں بس ہم ڈیزرو کرتے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، زبان سے ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے تو بس اب ہم جائیں گے۔ اب دیکھیں حدیث سے ہمیں یہ تو پتہ چلتا ہے کہ جس نے ایک بار صدق کے دل سے یاد رکھیے گا کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر کیا ہوگا، وہ جہنم سے آخری شخص وہ ہے جو نکال لیا جائے گا جس نے ایک بار بھی دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں، کیا ہم میں سے کسی میں اتنی تاب ہے کہ ہم میں سے کوئی 5 یا 10 منٹ کے لیے بھی جہنم میں جا سکے؟ تو مومن کیا ہے، مومن کوشش یہ کرے کہ وہ اس کو جہنم دیکھنی ہی نہ پڑے، وہ عمل کرے کہ جو اسے جہنم کی طرف لے کے ہی نہ جائے، کجا یہ کہ یہ انتظار کریں کہ پہلے جلیں گے اور پھر نکل کے آئیں گے۔ ہم میں سے کسی میں اتنی تاب نہیں ہے، ہم میں سے تو اپنے گھر کے کسی، آپ دیکھیں گھر کے کسی آگ سٹوو پہ ہاتھ رکھنے 5 منٹ ہاتھ رکھ لینے کی تاب نہیں ہے، تو ہم میں سے کون ایسا سوچ سکتا ہے کہ چلیں الٹیمیٹلی چلے تو جائیں گے، تو چلو کر لیتے ہیں، دنیا کے بھی مزے لے لیتے ہیں، کلمہ تو پڑا ہوا ہے اور آخر میں چلے جائیں گے جنت میں۔ ایسا نہیں ہے۔ مومنوں کا کیا کام ہے کہ وہ دنیا کو آخرت کی تیاری میں گزارتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے کیا کہا، خوشخبری دے دیں ان کو جو ایمان لائے ہیں، اور ایمان کے ساتھ عمل الصالحات کی بات کی گئی ہے، خالی ایمان کی بات نہیں کی گئی۔ جنتیں کن کے لیے ہیں؟ جو عمل کر کے آئیں گے۔ دیکھیں خالی گمانوں پہ ہمیں جنت نہیں ملے گی کہ میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھ لیا، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو جنت مل جائے گی۔ جنت صرف گمان سے نہیں ملے گی، وہ جنت جس کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ہمیں عمل الصالحات، نیک عمل سے ملے گی۔ اور پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، پھر ہمیں خوشخبری بھی دی ہے کہ جو جنت میں چلا جائے گا اس کے لیے نہریں بہ رہی ہیں، باغات ہیں اور ہمیشگی کی زندگی ہے۔ کلما رزقوا،
فرمایا کلما رزقو، وہاں پہ جب ان کو پھل دیے جائیں گے، رزق دیا جائے گا، منہا من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، یعنی کیا کہا کہ جب ان کو کوئی پھل دیا جائے گا اسی شکل و صورت کا دنیا میں بھی کے پھل سے ملتا جلتا ہوگا، تو وہ کیا کہیں گے کہ یہ تو ویسا ہی ہے جیسا ہم نے دنیا میں کھایا تھا۔ اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیں جنت میں جو پھل ہوں گے نا وہ انڈیفرنٹ نہیں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو مانوس کرنے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں دنیا میں رکھی ہیں جن کی جو ایکسلنس لیول ہوگا نا وہ ہمیں جنت میں ملے گا، یہاں صرف مانوس رکھنے کے لیے۔ دیکھیں اگر میں اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل سے جنت میں پہنچ جائیں اور ہم جا کے ایسی چیزیں دیکھیں کہ ہم بدحواسی ہو جائیں، ہمیں پتہ ہی نہ چلے اوہ یہ کیا چیز ہے۔ اللہ نے پہلے انسان کو مانوس کیا ہے۔ دیکھیں باغات کی بات کی گئی ہے، دنیا میں بھی باغات ہیں، نہروں کی بات کی گئی ہے، دنیا میں بھی نہریں ہیں، اور پھر اس کے بعد پھلوں کی بات کی گئی ہے، دنیا میں بھی پھل ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں دنیا میں اگزامپلز دی ہیں، اور یہ بڑی مائنر سی اگزامپلز ہیں۔ جیسے دیکھیں دنیا کی آگ ہے نا، ایک ایگزامپل ہے، ایک بڑی مائنر سی ایگزامپل ہے جہنم کی آگ کی۔ تو اللہ نے ہمیں مانوس کرنے کے لیے کیا کہا ہے تاکہ ہمارے اندر یہ جو ہم خوبصورتی دیکھتے ہیں نا اور خوبصورت جگہیں دیکھتے ہیں اور ہمیں پتا ہو کہ نعمتیں کیا ہیں تو ہم اس کی حرص کریں۔ اگر مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ جنت میں کون سی نعمتیں ہوں گی، کس لیول کی ہوں گی، قرآن نے تو ہمیں بتا دیا، لیکن تھوڑا سا ان کا فلیور دنیا میں بھی تو لیتے ہیں نا۔ دنیا میں آپ اور میں اگر ہم کسی ہل اسٹیشن پہ چلے جاتے ہیں، ناردرن ایریاز میں چلے جائیں، ابراڈ کسی خوبصورت ملک میں چلے جائیں، تو ہم کیا ہمارے منہ سے سبحان اللہ نکل آتا ہے۔ تو دیکھیں یہ تو بڑی دنیا کی معمولی سی چیزیں ہیں، جنت میں جو چیزیں ہوں گی نا وہ اس سے بہت ہائی لیول کی ہوں گی۔ تو یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ جب ان کو پھل بھی دیے جائیں گے نا جنت میں تو وہ کہیں گے یہ تو ویسے ہی ہے جیسے ہمیں دنیا میں ملے تھے، لیکن جب اسے چکھیں گے نا تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ یہ جنت کا پھل ہے، کیونکہ جنت کے پھل کا ذائقہ، اس کا سائز، اس کا رنگ، ہر چیز کئی گنا اس سے بڑھ کر ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ان باغات میں بھی لے کے جائے اور ہمیں وہ رزق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور خوشخبری کیا ہے کہ ان کے لیے اس میں پاک بیویاں ہوں گی۔ ازواج جو ہے نا دیکھیں اسپاؤس کے لیے ہوتا ہے، اسپاؤس جو ہے نا صرف بیویاں نہیں ہوتی، بیویوں کے لیے شوہر، شوہروں کے لیے بیویاں، تو اسپاؤس کی بات کی گئی ہے کہ وہاں ان کے لیے پاکیزہ اسپاؤس ہوں گے، جوڑے ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیں پاکیزہ کی بات کی گئی ہے، پاکیزگی جو ہے نا دو طرح سے ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ اندر باطنی پاکیزگی اور ظاہری پاکیزگی۔ تو جنتی جو ہے نا وہ ظاہری طور پر بھی پاکیزہ ہوں گے اور باطنی طور پہ۔ جنت میں باطنی پاکیزگی کیسے ہوگی؟ کسی کے اندر کوئی حسد، بغض، کینہ، اور کوئی بھی آج دیکھیں گھروں میں اگر آپس میں نہیں بھی بنتی یا بنتی بھی ہے تو بھی کیا ہوتا ہے؟ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وہاں پہ جنتوں میں کیا ہوگا؟ اس قسم کے کوئی گرجز ہوں گے نہیں، کوئی شکوے شکایات ہوں گی نہیں، محبت ہوگی اسپاؤس کے بیچ میں، تو اندر کوئی نیگیٹو فیلنگز نہیں ہوں گی۔ اور باطنی کی بات، ظاہری پاکیزگی کی بات کریں تو دیکھیں جنت میں یہ جو بول و براز ہے، یعنی کہ رفع حاجت کی جو ضروریات ہیں وہ انسان کو پیش نہیں آئیں گی۔ خواتین کو جو حیض ہوتا ہے یا دوسری نجاستیں ہوتی ہیں، یہ ایسی کوئی چیز وہاں پر نہیں ہوگی۔ اور دیکھیں صحابہ کرام نے پوچھا تو اس سے پتہ چلا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب یہ جو ہمیں تو یہاں رفع حاجت کرنی پڑتی ہے، کھانے کا ایک پورا نظام بنایا گیا، ڈائجسٹو سسٹم ہے، لیکن وہاں پر کیا ہوگا؟ مومن کو ایک پسینہ آئے گا جس کی خوشبو بھی بڑی خوبصورت ہوگی، اور بس وہ جو کھانا انہوں نے کھایا ہے وہ ہضم ہو جائے گا، وہ ڈائجسٹ ہو جائے گا۔ تو ایسی کوئی چیز جس میں نجاست ہو وہ جنت میں نہیں ہوگی۔ اور پھر کیا کہا؟ وہاں وہم فیہا خالدون۔ دیکھیں سب سے بڑی بشارت تو یہ ہے کہ وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے، نہ کبھی بور ہوں گے، نہ ان کو کبھی کہا جائے گا بس اتنے دیر 10 سال 5، یہاں تو ہم صرف 100 سال، اگر ہمیں 100 سال کی بھی کوئی گارنٹی دے دے نا کہ ہم نے جنت میں رہنا تو ہم تو خوش ہو جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی بڑی بشارت دی ہے، وہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے، کوئی موت نہیں آئے گی، کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے۔ پھر فرمائے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے، مثال کسی مچھر کی یا جو کچھ اس پر ہے، یعنی مچھر جیسی حقیر چیز کی بھی مثال بیان کرے۔
اب دیکھیں کفار کے بارے میں پہلے بات کی گئی نا کہ قرآن میں چیلنج کیا گیا قرآن نے ان کو کہ ایسی کوئی چیز بنا کے لاؤ. تو جب کفار سے چیلنج کا کوئی جواب نہیں بن پڑا کہ وہ قرآن پہ کوئی چیز کرٹیسائز کریں کہ یہ فیک ہے اور خود سے بنا لا سکیں، تو انہوں نے ایک نیا اعتراض اٹھایا. وہ اعتراض کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کے کلام پہ یہ اعتراض کیا کہ اللہ سبحان، اگر اللہ کا کلام ہے اور اللہ تو مالک الملک ہے، بادشاہ ہے، تو بادشاہ جو ہے اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اپنے کلام میں کسی مکھی یا مکڑی جیسی کسی حقیر چیز کی مثال بیان کرے؟ اب آپ دیکھیں نا، دنیا میں اگر کوئی بڑا ہائی فائی ہو، دنیا کے کسی بادشاہ کو لے لیں، تو دنیا کا بادشاہ جو ہے وہ تو کسی چھوٹی چیز کی طرف بات کرنا تو کیا دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام میں مچھر، اللہ نے کیا کہا ساتھ ہی کہ اللہ تو نہیں شرماتا. تو اللہ نے جب مچھر کی، مکھی کی مثال بیان کی، ہم دیکھیں گے چونٹی کی بھی مثال ہے، شہد کی مکھی کی بھی مثال ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انہوں نے فوراً یہ اعتراض اٹھایا تھا نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی یہیں پہ جواب دے دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نہیں شرماتے کہ وہ مکھی سے یا مکڑی سے یا کسی بھی ایسی چیز سے یا مچھر اور جو کچھ اس پر ہے. مچھر آپ دیکھیں کتنا ٹائنی ہے، مجھے اور آپ کو کیسے نظر آتا ہے، ذرا سی دیر اڑ رہا ہو تو اڑتے ہوئے بعض اوقات نظر نہیں آتا، جب بالکل قریب آ جاتا ہے تو نظر آتا ہے. تو انہوں نے، ان کا اعتراض یہ تھا کہ اللہ نے یہ مثال کیوں دی ہے؟ اگر واقعی مالک الملک ہے، بادشاہ ہے، کائنات کا مالک ہے، تو یہ مثال اس کے کلام میں کیوں آ گئی؟ یہ تو اس کے شایان شان ہے ہی نہیں. تو اللہ نے اس بات کا رد کیا اور اعتراض کا جواب دیا کہ اللہ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مکھی ہے یا مکڑی ہے یا مچھر ہے. اللہ چاہے تو اس سے بھی کسی چیز، کسی حقیر چیز کی مثال دے سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں. اللہ کے نزدیک اس کی مخلوقات جو ہیں وہ برابر ہیں، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے. کیا مکھی کو اللہ نے تخلیق نہیں کیا؟ مچھر کو اللہ نے تخلیق نہیں کیا؟ اور آپ دیکھیں، اگر آج جو مائکروسکوپ کے نیچے جو سائنٹسٹ ہیں جب ریسرچ کرتے ہیں اور ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، مکھی کو جب آپ، اگر ریسرچ ہوتی ہے نا، اس کو جب کئی گنا بڑا کر کے دکھایا جاتا ہے، ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. ہم اس وقت بھی سبحان اللہ پڑھتے ہیں جب ہم اس کی ساخت پہ غور کرتے ہیں. آپ دیکھیں جب مچھر کو دیکھا جاتا ہے مائکروسکوپ کے نیچے، تب بھی ہمارے زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے. ہم اس کو تو ویسے بڑا چھوٹا سمجھتے ہیں نا، لیکن اتنی کامل تخلیق ہے اللہ کی. اس کا ایک پورا نظام ہے، اس کا ایک پورا حساب ہے، حساب کتاب ہے، اس کو بھی رزق دیا جاتا ہے. تو یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں. تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کو تو کوئی شرم نہیں ہے. اور دیکھنا تو دیکھیں یہ ہے کہ مثال اور ممثل لہو میں مطابقت پائی بھی جاتی ہے نہیں، یعنی جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے اور جس چیز کے لیے مثال دی جا رہی ہے، کیا وہ کو ریلیشننگ ہو رہی ہے؟ اب دیکھیں اللہ نے مکھی کی مثال دی، قرآن میں مکھی کی مثال آئی ہے کہ دیکھیں اگر جن کو یہ اپنا اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، اگر کوئی مکھی ان سے کوئی چھین کر کوئی چیز لے جائے تو وہ بھی نہیں چھڑا سکتے. مچھر کی مثال، مکڑی کی مثال دی ہے کہ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کی مثال تو مکڑی کے جالے کی طرح ہے کہ جتنا ناپائیدار ہے. تو دیکھیں اللہ نے جب ان کی تمثیل بیان کی ہے، مثال دی ہے، شرک کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے، تو کتنی کامل مثال دی ہے. تو دیکھنے کی چیز تو یہ ہے، سب سے پہلی چیز تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نہیں شرماتا. اور پھر اللہ نے جو مثال دی ہے تو وہ کتنی بہترین ہے کہ انسان غور کرے تو مچھر پہ نہ کرے، انسان غور کرے تو سبق کس سے لے؟ مثال سے، کہ اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں. جس حقیر چیز کو یہ حقیر سمجھ رہے ہیں، اتنا ہی حقیر تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا سمجھتے ہو وہ اتنے ہی تو حقیر ہیں. تم مچھر کو حقیر سمجھتے ہو، ان چیزوں کو حقیر نہیں سمجھتے جو وہ بھی تو اللہ کی مخلوقات ہے جن کو تم اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیتے ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہاں پہ ہمیں سمجھانے کا یعنی اس سے مراد ہی یہ ہے. اور اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نہیں شرماتا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ جو ایمان والے ہیں نا، ان کی صفت کیا ہوتی ہے؟ وہ بیچ میں بلا وجہ آ کے اعتراضات نہیں کرتے. اللہ نے کیا کہا؟ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں نا، مچھر کیوں ہے، مکھی کیوں ہے، یہ تو وہ ہیں جو اینی ہاؤ اس میں کوئی ٹیڑھ نکالنا چاہتے ہیں. جو ایمان لے کر آتے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے، یہ کلام ہے تو اللہ کی طرف سے، یہ مخلوقات ہیں تو اللہ کی پیدا کردہ ہیں. تو وہ ہر چیز کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں اور
پھر اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں انہ الحق من ربہم، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، سچ ہے. اور فرمایا واما الذین کفروا، اور جو کافر ہیں، جو ایمان نہیں لاتے، فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، وہ کیا کہتے ہیں اس مثال کے ذریعے اللہ نے کیا سمجھانا چاہا تھا، یعنی اللہ نے کیوں یہ مثال دے دی. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اسی طرح ایک بات سے اللہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے. دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس آیت میں بہت بڑے میننگز ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ کسی کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے اور کسی کی گمراہی میں اضافہ کر دیتا ہے. میں اور آپ جس مقصد سے قرآن کو کھولتے ہیں نا، اور جس مقصد سے قرآن کو سننے کے لیے بیٹھتے ہیں یا اکٹھے ہوتے ہیں، ہمیں وہی چیز عطا کی جاتی ہے. اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں نا ہدایت کے لیے، اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں نا اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے، اور خالصتاً دل سے یہ ارادہ لے کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے اور یہ حق ہے، تو ہمیں ہدایت دے دی جائے گی. اور جو لوگ محض اس میں ٹیڑھ نکالنے کے لیے اسے سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، کھولتے ہیں کہ ذرا دیکھیں تو صحیح اس میں کوئی نہ کوئی ایسا آرگیومنٹ نکال سکیں اور جا کے بڑی بڑی ڈیبیٹس کر سکیں، تو ان کو اس سے ہدایت نہیں ملتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، ایسے لوگوں کو اللہ گمراہی میں ہی مبتلا کر دیتا ہے. اور ساتھ ہی کیا کہا، اور گمراہ تو وہ صرف فاسقوں کو کرتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، اس قرآن سے کون لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اس سے صرف فاسق گمراہ ہوتے ہیں. یہ ہدایت کا کلام ہے. لیکن آپ دیکھیں آج اس سے مثال لیتے ہیں، آج قرآن کتنے لوگ کھولتے ہیں. دیکھیں موسٹلی تو ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اس کو صرف اور صرف عربی پڑھنے تک ہی محدود رکھتے ہیں اس کلام کو، اور اگر کبھی کھول لیتے ہیں ترجمہ پڑھنے کے لیے تو ہم کتنا سمجھ پاتے ہیں، فہم لیتے ہیں تو ہم کتنا عمل کر پاتے ہیں. تو پھر کیا ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، گمراہ تو اللہ صرف فاسقوں کو کرتا ہے. فاسق کون ہے؟ جو نافرمانی کرتے ہیں، جو اس میں دیے ہوئے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں. وہ اگر سمجھ بھی لیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں تو پھر مانتے نہیں، تو نافرمان کو فاسق کہا گیا ہے. اور دیکھیں گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف کیسے ہے، یعنی دیکھیں ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے، اور اس کو پڑھنے کے لیے اگر 10 لوگ بیٹھیں گے تو اس میں سے ہر ایک اپنی عقل کے حساب سے، اپنے فہم کے حساب سے اور اپنی طلب کے حساب سے لے کر اٹھے گا. آپ کو یہ بتاؤں، دیکھیں قرآن مجید مجھے اور آپ کو اس کا فہم اتنا عطا کیا جائے گا، میری اور آپ کی سمجھ کے حساب سے نہیں، میری اور آپ کی طلب کے حساب سے ہمیں ملے گا. میری اور آپ کی طلب کے حساب سے ہمیں ہدایت ملے گی. قرآن جو ہے نا، کیونکہ دیکھیں بڑے بڑے جینیس لوگ بیٹھے ہیں دنیا میں، پھر تو سب سے زیادہ ایمان والے وہ ہوتے کہ یہ ذہینوں کا کام نہیں ہے، یہ دل کھول کے سننے کی بات ہے، یہ صرف ذہن لڑانے کی بات نہیں ہے. میرے اور آپ کے اندر طلب کتنی ہے کہ ہم اس کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں، اسے لینا بھی چاہتے ہیں اور اس سے ہدایت بھی چاہتے ہیں. تو اللہ نے کیا کہا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس سے ایک کلام سے کتنے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور اسی ایک کلام سے کتنے لوگ ہدایت پا لیتے ہیں. مگر فاسقین کون گمراہ ہوتے ہیں؟ فاسقین جو ہٹ دھرم ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہٹ دھرموں کو ان کی گمراہی میں، یا بد کردار لوگوں کو ان کی گمراہی میں ہی چھوڑ دیتے ہیں، پھر ان کو ہدایت نہیں ملتی. کیونکہ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کیا، کیوں، کیسے. سورۃ البقرہ میں ہی ایسے لوگوں کا بھی ذکر آئے گا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم ذکر پڑھیں گے تو اس وقت ایسے لوگ تھے، اس وقت بھی ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کیوں، کیا، کیسے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اور بس کون کہہ رہا ہے. دیکھیں جب ہم یہ سمجھ لیں گے نا کہ کون کہہ رہا ہے تو ماننا آسان ہو جائے گا. ہم یہ نہ دیکھیں کہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، میری مرضی کتنی ہے، میری آسانی کتنی ہے، یہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے. جب ہم اس بات پر ایمان لے آئیں گے اور کہنے والے کو پہچان لیں گے تو ہمیں اس سے ہدایت مل جائے گی. پھر فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہاں پہ فرمایا مزید ان لوگوں کے بارے میں، یعنی وہ لوگ جو اللہ سے، فاسقوں کی بات کی جا رہی ہے. دیکھیں فاسقوں کی پھر کچھ کوالٹیز بھی بتائی گئی ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ، یعنی ایسے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں فاسق جو اللہ سے عہد کو، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ دیتے ہیں، قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اب یہاں پر ذکر کیا گیا ہے فاسقوں کا، یہ ہیں کوالٹیز فاسقوں کی، اور جن کو قرآن سے ہدایت نہیں ملتی. اب یہ بھی آئینہ ہے ہم سب کے لیے.
ہم سب ان آیات میں اپنے آپ کو بھی دیکھیں. کیا کہا؟ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں. دیکھیں اللہ سے کیا ہوا عہد کون سا ہے؟ ایک تو وہ عہد ہے نا جو ساری روحیں کر کے آئی ہیں. کون سا عہد ہے؟ عہد الست، جو ہم نے دورہ قرآن میں بھی پڑھا تھا. الست بربکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی پشت سے اب قیامت تک کی آنے والی تمام روحوں کو پیدا کر لیا اور ان کو نکال کر ان سے عہد لے لیا. روحوں سے عہد لیا گیا تھا. آپ یہ نہ سوچیے گا کہ اس وقت جسم عطا کیے گئے تھے، روحوں سے عہد لیا گیا تھا. الستو بربکم، روح شعور رکھتی ہے نا. دیکھیں روح ہی تو اصل شعور رکھتی ہے. میرا اور آپ کا جسم تو جب روح نکل جاتی ہے پھر بے جان ہو جاتا ہے. اگر یہ جسم کا کمال ہوتا تو جسم تو یہیں رہتا ہے، لیکن اصل تو روح ہے. تو یہ روح عہد کر کے آئی ہے، اور یہ کمال یہ روح کا ہی عہد ہے. الست بربکم، تو یہ روحیں جنہوں نے عہد کیا، تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ فاسق لوگ وہ ہیں جو اللہ سے کہہ کر تو آئے تھے کہ کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، لیکن زمین پر آ کر انہوں نے یہ عہد توڑ دیا. زمین پہ آ کر شرک کیا، زمین پہ آ کے اللہ کے سوا اور لوگوں کو سہارا سمجھنا شروع کر دیا، اس کو پکارنا شروع کر دیا. اور پھر ساتھ کیا کہا؟ اور جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں قطع کرتے ہیں. اب دیکھیں اس آیت میں فاسقوں کی پوری تعریف ہے. یعنی ایک تو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا، اور یعنی کہ صرف ہم اللہ کی بندگی کریں گے، یہ ہم سب کہہ کر آئے ہیں. دیکھیں ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں یاد کیوں نہیں ہے، کہہ کے تو ہم سب آئے ہیں. یہ احساس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری اور آپ کی روح میں خیر اور شر کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرق ہے نا وہ ہمیں ودیت کر دیا ہے. یہی وہ جو ہے نا عہد ہے جو ہم کر کے آئے ہیں، اور ہمیں اس کا شعور ہماری روح کے اندر ہے. مجھے اور آپ کو پتا ہے ٹھیک کیا اور غلط کیا ہے، مانے یا نہ مانے، وہ ہم اپنے مفاد کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ نہ مانے. لیکن کیا کہا کہ ایسے لوگ صرف اللہ سے جو عہد کر کے آئے تھے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فاسقوں کی کیا ڈیفینیشن لی ہے کہ وہ رشتوں اور ناتوں کو جن کو اللہ نے ملائے رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑ ڈالتے ہیں. اب دیکھیں پہلی قسم میں بندے اور اللہ کے درمیان کے تعلق کا ذکر ہے، دوسری قسم میں بندے اور بندے کے درمیان کے تعلق کا ذکر ہے، جو لوگوں کے درمیان. تو دیکھیں دونوں طرح کی فاسق کی جو ڈیلنگز ہیں نا وہ خراب ہوتی ہیں. نہ اس کا تعلق اپنے رب سے اچھا ہوتا ہے، نہ اس کا تعلق بندوں سے اچھا ہوتا ہے. ایسا انسان دیکھیں اس کو اگر دیکھا جائے تو واقعی وہ فاسق ہے. یعنی وہ کسی بھی لیول پہ پورا نہیں اتر رہا، نہ وہ بندگی میں پورا اتر رہا ہے، نہ وہ بندوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ ہیں فاسق. تو پھر دیکھیں ان دونوں گروہوں کے تعلقات، یعنی اگر ان دونوں قسموں کا لحاظ نہ رکھا جائے، ان دونوں چیزوں کو توڑ دیا جائے، تو زمین میں کیا ہوتا ہے؟ فساد پیدا ہو جائیں گے. دیکھیں انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق نہیں دے گا، اس عہد کو توڑے گا تو کیا ہوگا؟ دیکھیں اس کے اندر فساد پیدا ہوگا. آپ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان کے اندر کتنے ڈپریشنز ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ سے دور ہوتے ہیں ان کے اندر کتنی انزائٹیز ہوتی ہیں، ان کے اندر سکون نہیں ہوتا. یہ ان کے اندر کا فساد ہوتا ہے، یہ ان کے اندر کا فسق ہوتا ہے. اور جو بندوں سے ان کے تعلق خراب ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی رشتے میں کوئی ٹھیک چیز نہیں ہوتی، نہ ان کے گھروں میں سکون ہوتا ہے، نہ ان کے کسی عزیز و اقربا میں سکون ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے ان کا فسق. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو پیدا کر چکا تو رحم یعنی جس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے وہ مجسم بن کر کھڑا ہو گیا، اور پروردگار رحمان کی کمر تھام لی، یعنی اس کے عرش کا پایا تھام لیا. اللہ نے اس سے پوچھا کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کاٹ دیں گے. تو یعنی قرابت داری کا خیال نہیں رکھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے قطع کرے گا میں بھی اسے قطع کروں گا. بہت سخت وعید ہے قرآن مجید میں، آپ کو آگے بھی جا کے ملے گی. جو رشتہ داریاں قطع کرنا ہے نا یہ بہت سخت وعید ہے. ایسے لوگوں کی نہ رزق میں برکت ہوتی ہے، نہ عمروں میں برکت ہوتی، نہ زندگیوں میں برکت ہوتی ہے. تو رحم کہنے لگا پروردگار میں اس پر راضی ہوں. تو اللہ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہوگا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اگر تم چاہو تو اس حدیث کی تائید میں سورت محمد کی یہ آیت بھی پڑھ لو. وہ آیت کون سی ہے؟ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ. یعنی تم سے تو یہ امید ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو ملک میں فساد برپا کرو اور رشتے ناتے کاٹ دو. یعنی اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ فاسق کی خصوصیات ہیں کہ وہ نہ اللہ کا ہے
نہ بندوں کا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کو کبھی بھی ہدایت نہیں، وہ کتاب کھول بھی لے گا تو اسے کتاب میں سے رہنمائی نہیں ملے گی، نہ اسے سمجھ آئے گا اس نے اللہ کے ساتھ تعلق کیسے ڈیولپ کرنا ہے، نہ اسے سمجھ آئے گا اس نے بندوں کے ساتھ کیسے تعلق ڈیولپ کرنا ہے۔ تو پھر ہمیں اپنے آپ کو یہاں پہ جانچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ الستو بربکم کہہ کر جو ہم آئے ہیں اور جو ہم نے اقرار کیا ہے، بار بار ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، کیا مجھے اور آپ کو لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں آتا؟ ہم سب کو آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس مطلب کو جاننے کے بعد میں اور آپ اللہ کے ایک الہ ہونے کو، اس کے تقاضے کس طرح پورے کر رہے ہیں، اور پھر ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں اور آپ جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی رشتہ داریاں، آپس کے تعلقات، میں اور آپ ان کو کتنا مضبوط کیے ہوئے ہیں، ان پر کتنا کام کرتے ہیں۔ اللہ سے یہ بھی ایک ہمارا انڈائریکٹلی تعلق ہے، کیونکہ یہ بندے اللہ ہی کی مخلوق ہیں۔ تو اگر ہم حقوق العباد ادا کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ ہی کی بندگی ہے، یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم اس کو ادا کریں۔ تو یہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں متقین کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین اور فاسقین میں سے نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قرآن کا صحیح فہم اور شعور عطا فرمائے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنائے۔ آج انشاءاللہ یہیں تک رکھیں گے، اور نیکسٹ آیات سے پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے باذن اللہ ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔